کئی سارے دن ایسے ہی گزر چکے تھے۔ امیمہ کے دل کی نفرت ارشمیل کے لیے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا وہ اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگتا تھا، وہ وہاں سے بھاگ جاتی۔ ارشمیل اس کے گریز کو اس کی جھجک سمجھ رہا تھا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہ اندر ہی اندر کیا پلان بنا رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے۔ وہ جو پہلے اس کی ہر چیز پر نظر رکھتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، کہاں جا رہی ہے، اس نے اب اس کی خبر رکھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایسا کر کے اس پر اعتبار نہیں کر رہا بلکہ اس پر شک کر رہا ہے۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا مگر اسے امیمہ روم میں نظر نہیں آئی تو وہ سمجھا کہ وہ ادینہ کے ساتھ ہوگی، اس لیے اس نے اپنا کوٹ دور اچھال پھینک دیا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے بیڈ پر گر سا گیا۔ وہ ابھی آنکھیں بند کیے لیٹا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور شمیل کو لگا کہ ملازم آیا ہے اس کے لیے کافی لے کر، اس لیے اس نے ایسے ہی آنکھیں موندے اجازت دے دی۔ اس کی اجازت ملتے ہی الینا روم میں آ گئی تھی۔ الینا غور سے ارشمیل کے چہرے کے خوبصورت خد و خال دیکھنے لگی تھی کہ تبھی ارشمیل کسی کی نظروں کی گہری تپش محسوس کر کے آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ارشمیل نے چونک کر اپنے سامنے کھڑی الینا کو دیکھا اور اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ارے تم کب آئی؟ مجھے لگا کہ انور آیا ہوگا کافی لے کر۔ میں ہی دستک دے کر اندر آئی تھی، مجھے لگا تم ابھی جاگ رہے ہوگے، مگر جو اندر آ کر دیکھا تو تم لیٹے ہوئے تھے، اس لیے میں نے تم کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی بات سن کر ارشمیل مسکراتے ہوئے بولا، نہیں وہ بس میں ایسے ہی لیٹا تھا، تم بتاؤ کیسے میرے روم میں آنا ہوا؟ ارشمیل اسے اپنے روم میں دیکھ کر چونک گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے الینا کبھی بھی اس کے روم میں نہیں آئی تھی۔ وہ دراصل مجھے کچھ ضروری چیزوں کی شاپنگ کرنا ہے۔ امیمہ جب باہر جا رہی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ساتھ لے جائے، مگر امیمہ نے کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، اور تم کو تو پتہ ہے مجھے یہاں کے شاپنگ مالز وغیرہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اس کی بات سن کر ارشمیل حیران ہو گیا کہ امیمہ کہاں جا سکتی ہے، وہ تو اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی، پھر اب وہ کہاں گئی ہوگی اور کیوں گئی ہے؟ تبھی وہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر اسے کال کرنے لگا، مگر امیمہ نے اس کی ایک کال بھی ریسیو نہیں کی۔ اسے اب امیمہ کی فکر گھیرنے لگی تھی، اس لیے تو وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اسے پریشان بیٹھا دیکھ کر الینا گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے ارشمیل، تم اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا، نہیں بس ایسے ہی۔ اسی اسنا میں امیمہ وہاں آ گئی۔ اس کی آنکھوں نے یہ منظر بہت اچھے طریقے سے دیکھا تھا، مگر پھر اس نے ایک سرسری نظر ان دونوں پر ڈالی اور اندر آ گئی۔ ارشمیل اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، کہاں گئی تھی تم؟ امیمہ کو الینا کے سامنے اس سے ایسے سوال کرنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ دھیرے سے بولی، مجھے اپنا ایک ضروری کام نپٹانا تھا۔ ارشمیل سمجھ گیا تھا کہ وہ الینا کے سامنے پوری بات بتانا نہیں چاہتی، اس لیے اس نے زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا تم ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلنا پسند کرو گی؟ اب ارشمیل نے اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر چلنے کی آفر دی، جس کو اس نے سختی سے رد کر دیا۔ نہیں، میں بہت تھک چکی ہوں۔ اس کا انکار سن کر ارشمیل کا دل چاہا کہ وہ بھی نہ جائے، مگر اس نے الینا کے ساتھ جانے کے لیے حامی بھر لی تھی، اس لیے اسے مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ جاتا دیکھ کر امیمہ کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، مگر وہ اپنے دل کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے اس بات کا دکھ ستا رہا تھا کہ زندگی کے اتنے طویل سفر کو وہ کیسے کاٹے گی، کیسے وہ آگے کی زندگی تنہا جیے گی۔ اس گھر میں جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب اپنی اپنی زندگی جی رہے تھے، کسی کو کسی کی زندگی کی پرواہ ہی نہیں تھی، کوئی کسی کی زندگی میں دخل نہیں دیتا تھا، نہ ہی وہ اپنے دل کی باتیں ادینہ کو بتا سکتی تھی۔ اس سب کے بیچ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ارشمیل نے اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے زبردستی اس کی زندگی میں آئی ہے۔ تنہائی کا احساس اسے دن رات مار رہا تھا، اس لیے اس نے اس بے نام سی تنہائی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا، ایسا فیصلہ جو سب کی زندگی کو بدل سکتا تھا۔ وہ ابھی اپنے فیصلے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ دونوں واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ شاپنگ بیگ سے لدے ہوئے تھے۔ دونوں کو ایک ساتھ اندر آتا دیکھ کر امیمہ اپنی جگہ پر سے اٹھ گئی اور مجبوراً مسکراتے ہوئے بولی، آ گئے آپ لوگ؟ اس کی بات کو ارشمیل نے اگنور کر دیا، جبکہ اس کی بات کا الینا نے جواب دیا تھا، ہاں آ گئے ہیں، ہم نے ڈھیر ساری شاپنگ کی ہے، تمہارے لیے بھی بہت کچھ خریدا ہے۔
الینا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ الینا کا اس کے ساتھ کچھ دن سے کافی اچھا برتاؤ ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر وہ سوچتی رہتی تھی کہ یہ بھی ارشمیل کی کوئی نئی چال ہے۔ الینا اور ارشمیل ایک ساتھ بیٹھ گئے اور اپنی شاپنگ کی باتیں کرنے لگے۔ اس سے ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا برداشت نہیں ہوا تو وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی کہ تبھی ارشمیل بولا، پلیز ہم دونوں کے لیے 2 کپ کافی بھیج دینا۔ ارشمیل کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے اس وقت ارشمیل پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی، مجھے ملازمہ سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ میں کیوں اس کا کام کروں؟ جسے ضرورت ہوگی وہ خود ہی کرے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نیچے چلی آئی اور الینا کے روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے نہ ہی خود کافی بنائی اور نہ ہی کسی ملازم سے کہہ کر بنوائی۔ وہ ادینہ کے روم میں بیٹھی کچھ سوچتے ہوئے اپنی نیل پالش کو گھور رہی تھی۔ تبھی ادینہ بولی، آپی کیا بات ہے؟ آپ آج کل کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ ادینہ کی بات سن کر وہ چونک گئی تھی۔ تبھی نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، تم کچھ زیادہ ہی دھیان دیتی ہو مجھ پر۔ اس کی بات سن کر ادینہ مسکراتے ہوئے بولی، وہ اس لیے آپی کہ آپ خود پر دھیان ہی نہیں دیتی تو مجھے ہی آپ کی کیئر کرنا پڑتی ہے۔ وہ تو اچھا ہے آپ کی شادی مرتضیٰ بھائی سے نہیں ہوئی، اگر ان سے ہو جاتی تو میں آپ کا دھیان کیسے رکھ پاتی؟ غلطی سے ادینہ کے منہ سے مرتضیٰ کا نام نکل گیا تو وہ خود ہی اپنی اس نادانی پر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی، کیونکہ سامنے بیٹھی امیمہ کا چہرہ مرتضیٰ کا نام سن کر ہی دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ امیمہ ایک جس سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اپنے روم میں دوبارہ آئی تو اس کا روم الینا اور ارشمیل سے خالی تھا۔ اس نے ابھی سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے ارشمیل کی آواز آئی، میں نے کب سے تمہیں کافی لینے کے لیے بھیجا تھا مگر تم تو غائب ہی ہو گئی تھی۔ ارشمیل کی بات سن کر وہ غصے سے پلٹی تھی اور بولی، میں تمہاری ملازم نہیں ہوں، تم انٹر کام پر بھی بول سکتے تھے کافی کا، مگر نہیں، تمہیں تو صرف میں ہی نظر آتی ہوں تکلیف دینے کے لیے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک آیا اور اس کے سامنے آئی ہوئی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا تو کسے دوں گا؟ امیمہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، اسے ہی دیتے نا جو تمہارے ساتھ کافی پینا چاہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کی مسکراہٹ کہکے میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنی نظروں میں امیمہ کے حسین سراپے کو لیتے ہوئے کہا، تو پھر یہ سب کام کروانے کے لیے مجھے الینا سے دوسری شادی کرنا ہوگی؟ اس کی یہ بات آگ میں تیل کا کام کر گئی تھی۔ وہ تڑک کر بولی، شوق سے کرو الینا سے شادی، ویسے بھی تم نے مجھ سے زبردستی کی شادی کی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگی تھی کہ ارشمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر اپنی طرف کیا اور بولا، بہت دن ہو گئے ہم نے فائٹ نہیں کی، چلو آج کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر امیمہ غصے سے بولی، مجھے تم سے نہ بات کرنے کا شوق ہے نہ جھگڑا کرنے کا۔ اچھا تو پھر اب کون سے نئے شوق پال لیے ہیں میری وائف نے؟ اس کی بات سن کر امیمہ ایک جس سے اس کے بازوں کے حصار کو توڑتے ہوئے بولی، نئے شوق تو تم پالتے ہو مسٹر ارشمیل یزدانی، میں نہیں۔ اس کی اتنی کڑوی بات سن کر ہر روز کی طرح ارشمیل سرد آہیں بھرتا رہ گیا۔ شام کا وقت تھا، پورے گھر میں ایک بے نام سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں سب اسے بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے۔ وہ جب نیند سے جاگی تھی تب اسے پورا یزدانی ہاؤس خالی دکھائی دیا تھا، جس سے وہ تشویش میں پڑ گئی تھی۔ تبھی اس نے سامنے سے آتے ہوئے انوار کو مخاطب کیا، سنو سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ میڈم گھر کے تمام افراد کسی پارٹی میں گئے ہیں، ملازم نے بڑے ہی مہذب طریقے سے کہا اور اپنا سر جھکا کر چل دیا تھا۔ وہ یہ سن کر حیران ہو گئی تھی کہ کسی نے اسے جگا کر بتایا تو کیا، یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ پارٹی میں چل رہی ہے یا نہیں۔ وہ جیسے اپنے روم سے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا۔ وہ اپنے دل کا بوجھ اپنے آنسوؤں کے ذریعے کم کر رہی تھی۔ تبھی اس کے روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سمجھا کہ کوئی ملازم ہے، اس لیے اس نے اجازت دے دی۔ اس کی اجازت پاتے ہی کیف روم میں آ گیا۔ وہ اسے روتا دیکھ کر کھنکھاتے ہوئے بولا، کیا میں جان سکتا ہوں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیف کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ سن ہو گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے روم میں کیف موجود ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، نہیں وہ بس ایسے ہی رو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر کیف اس سے 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے ہوئے اور قریب آیا اور سر سے پیر تک اس پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، ایسے ہی کوئی ہمیشہ نہیں روتا، کوئی بات تو ضرور ہے۔ اسے کیف کا دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی نظریں پورے وجود میں سنسناہٹ پیدا کر گئی تھیں۔
اسے اس کی چھٹی حس سائن دے رہی تھی کہ بہت غلط ہونے والا ہے۔ تبھی وہ دھیرے سے مگر سختی سے بولی تھی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ کی ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اپنی بات کہہ کر کیف نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جس سے وہ اپنی جگہ مچکا کر رہ گئی تھی۔ تبھی وہ کرن کھا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کیف نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ کیف نے ایک جس سے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا اور اس کی حرکت کو امائمہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ تبھی تو اس کا ہاتھ اٹھ گیا اور کیف اس کا تھپڑ کھا کر شدید صدمے میں چلا گیا۔ اسی لیے تو کچھ پل کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو ہو رہی تھیں۔ امائمہ نے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے دھکا دیا تھا اور وہ وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر اس کا پیر بری طرح میز سے ٹکرا گیا، جس سے اس کے پیر میں شدید درد کی لہریں ابھری تھیں، مگر وہ اپنے پیر کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ اتنی دیر میں کیف نے روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس کے کب کے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے اس وقت اللہ کے ساتھ ساتھ ارشمیل بہت یاد آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ارشمیل سے بولی تھی، پلیز ارشمیل آ جاؤ، محبت کرنے لگا ہوں تم سے، مگر تم ہو کہ اتنی اکڑ، ختم ہی نہیں ہو رہی تمہاری اکڑ۔ کیف کی بات سن کر امائمہ نے اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا، اسے محبت نہیں کہتے، اسے تو ہوس پرستی کہتے ہیں، اور میں کسی غیر شخص کو ناپاک کیسے کرنے دوں؟ تمہیں یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے تھی، یہ سب سوچنے سے پہلے کہ کم از کم اتنا ہی دھیان رکھ لیتے کہ میں تمہاری بھابھی ہوں۔ نہیں ہو تم میری بھابھی، تم میرے لیے صرف امائمہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے تم میرے دل میں سما گئی ہو، تب سے میں تمہیں دیوانوں کی طرح چاہنے لگا ہوں، مگر تم ہو کہ کبھی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ کیف دھیرے دھیرے سے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ اپنی طرف اس کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر بولی، پلیز کیف ایسا مت کرو۔ نہیں امائمہ، میں اب اس دل کو اور نہیں سمجھا سکتا۔ اتنا کہہ کر اس نے امائمہ کو اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے امائمہ کے منہ سے ایک آخری بار ارشمیل کا نام دل خراش چیخ کے ساتھ نکلا تھا، ارشمیل۔ ارشمیل امائمہ کی تنہائی کے خیال سے آج جلدی آفس سے آ گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا تھا، تبھی اس کے کانوں میں امائمہ کی آواز پڑی تھی۔ وہ اس کا نام لے کر زور سے چلا رہی تھی۔ تبھی ارشمیل کو تشویش ہوئی کہ وہ اس کا نام لے کر اتنے زور سے کیوں چلا رہی ہے، اس لیے اس نے اپنے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیا اور دوڑتا ہوا اپنے روم تک پہنچا۔ اب اس کی آواز صاف طور پر سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بدحواس ہو چکا تھا، اس لیے تو وہ دوڑتے ہوئے نیچے آیا اور اپنے ملازم کو آواز دینے لگا، انوار، انوار۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ملازم اس کی ایک ہی آواز میں دوڑتا ہوا آیا، جلدی سے میرے روم کی ایکسٹرا کی لاؤ۔ اس کی بات سن کر ملازم پھرتی سے گیا اور اس کے روم کی چابی لے کر آیا۔ وہ اپنے روم کی چابی لے کر تیز سے دوڑتا ہوا روم تک آیا۔ اس نے اس کی سے اپنے روم کا دروازہ کھولا۔ اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے جو منظر دیکھا وہ نہایت ہی شرمگی تھا۔ وہ مقام اس کے لیے موت جیسا تھا۔ کیف امائمہ پر جھکا اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں لہو ہو گئیں۔ وہ غیظ و غضب سے دوڑتا ہوا کیف کے پاس آیا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ کیف اپنے سامنے ارشمیل کو دیکھ کر حواس بازاختہ ہو گیا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تبھی ارشمیل کا فولادی ہاتھ اسے ایسے پڑا کہ وہ چکرا کر گر گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ ایسی ذلیل حرکت کرنے کی؟ کیف جو اس کا تھپڑ کھا کر زمین پر گر چکا تھا، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھا اور بولا، مجھے یہ سب کرنے پر تمہاری بیوی نے اکسایا تھا۔ وہی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے کیونکہ تم نے تو اسے زبردستی اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ امائمہ اس کے سفید جھوٹ پر رونا بھول کر اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے رہ گئی۔ تبھی ارشمیل کا ہاتھ دوبارہ اس پر اٹھا تھا اور وہ دھاڑتے ہوئے بولا، مجھے امائمہ پر پورا یقین ہے کہ وہ کبھی تم سے ایسی بات نہیں کر سکتی۔ ارشمیل کا خود پر یقین دیکھ کر امائمہ کی آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری اس حرکت کے بارے میں سب کو بتاؤں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجبوراً مجھے پولیس بلانا پڑے گی۔ اس کی بات سن کر کیف وہاں سے چلا گیا تو وہ امائمہ کی طرف متوجہ ہوا جو اسے مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے سونا ہے۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ گناہگار نہ ہو کر بھی گناہگار ہے، کیونکہ وہ ارشمیل کے بار بار سمجھانے پر بھی نہیں مانی تھی۔ ارشمیل اسے شرمندہ نہیں کرانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے امائمہ کے آنسو صاف کیے اور اس پر چادر ڈال کر لائٹ آف کر کے جانے ہی والا تھا کہ امائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
وہ امیمہ کی طرف حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ امیمہ اسے اپنی طرف حیرانی سے دیکھتا پا کر بولی، پلیز تم کہیں مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اپنا ہاتھ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا اور بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ امیمہ کی حالت دیکھ کر اسے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس نے ہی شیلا بیگم سے کہا تھا کہ وہ اسے پارٹی میں نہ لے جائیں، کیونکہ آج اس کا ارادہ امیمہ کے ساتھ تھوڑا سا وقت بتانے کا تھا، مگر سب کچھ اس کی سوچ سے الٹ ہوا تھا۔ اگر وہ جلدی گھر نہ آتا تو شاید سب کچھ برباد ہو جاتا۔ اس نے کیف کو صرف نگین بیگم کی وجہ سے جانے دیا تھا تاکہ انہیں کیف کے باعث شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ کیف کے کیے کی سزا انہیں شرمندہ کر کے نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دل کے بہت اچھے تھے۔ وہ کیف کی وجہ سے انہیں شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ رات بھر امیمہ کے لیے جاگتا رہا تھا۔ امیمہ نیند سے کئی بار چونک کر ڈر کر اٹھی تھی۔ ہر بار ارشمیل نے اسے دلاسا دیا تھا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ رات اسے تکتے تکتے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیت گئی۔ جب صبح ہوئی تو ارشمیل کے پورے وجود پر تھکن کا احساس اتر آیا تھا۔ رات بھر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اس کا پورا جسم سن ہو چکا تھا، پیٹھ اکڑ چکی تھی اور درد کر رہی تھی۔ تبھی وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رات بھر ایک جگہ بیٹھنے کی وجہ سے جلدی سے اسے اٹھا نہیں گیا۔ مگر پھر بھی وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر ٹہل کر اس نے کھڑکی پر سے پردے ہٹائے۔ جیسے ہی سورج کی روشنی امیمہ کے چہرے پر پڑی تو وہ تھوڑا کسمسائی تھی۔ تبھی ارشمیل نے اس کے آرام میں خلل نہ پڑنے کے باعث دوبارہ پردے ڈال دیے۔ پھر خود شاور لینے واش روم میں گھس گیا۔ وہ فریش ہو کر واپس آیا تو تب بھی امیمہ ایسے ہی پڑی تھی، اس لیے اسے تشویش ہوئی کہ وہ اس کے پاس آیا۔ اس کا ماتھا چھو کر دیکھا تو انگارے کی طرح تپ رہا تھا، شاید اسے خوف کی وجہ سے بخار آ چکا تھا۔ پھر اس نے انٹرکام پر ملازم کو ٹھنڈا پانی لانے کی ہدایت دی۔ ملازم چند ہی منٹوں میں ٹھنڈا پانی لے آیا تھا۔ جب تک اس کا بخار کم نہیں ہوا تب تک ارشمیل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لگاتا رہا۔ بہت دیر بعد جب ارشمیل کو تسلی ہوئی کہ اس کا بخار کم ہو گیا ہے تب اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا بند کر دیں۔ امیمہ کے حواس بیدار ہوئے تو رات کا سانحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور وہ ایک زوردار چیخ مار کر اٹھی۔ ارشمیل اس کے بیڈ پر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے امیمہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اسے تسلی دی، ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ امیمہ نے چیخنا تو بند کر دیا تھا، مگر اب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ ارشمیل سے اس کے بہتے ہوئے قیمتی موتی نہیں دیکھے گئے۔ تبھی وہ امیمہ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے دھبکتے ہوئے بولا، کل جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ امیمہ کی ناک میں اس کی پرفیوم کی خوشبو گھسی تو اسے ارشمیل کی قربت کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، مگر ارشمیل نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ تبھی وہ زور لگا کر اسے دور ہوئی اور بولی، دور ہٹو مجھ سے، تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ تم یہ ہمدردی جتا کر میرے قریب آنا چاہتے ہو نا؟ کل جو کچھ بھی ہونے والا تھا کہیں نہ کہیں تم بھی اس کے ذمہ دار ہو۔ مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے سخت نفرت ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے ایسا کرنے سے ارشمیل کو شدید غصہ آیا۔ تبھی وہ برہمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سختی سے دباتے ہوئے بولا، میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہتا، مگر تم ہو کہ مجھے مجبور کر رہی ہو۔ کل جو کچھ بھی ہوا ہے نا، اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم خود ہو۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم کیف کے ساتھ زیادہ بے تکلف مت ہونا، مگر تم پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم کیسے بھول گئی کہ تم ایک لڑکی ہو جس پر کچھ حدیں، کچھ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں؟ سو مجھ پر الزام دینے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے خود کی حرکتوں کے بارے میں سوچ لینا۔ وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جو بات اس نے کہی تھی وہ برداشت کے باہر تھی، اس لیے ارشمیل نے اسے اس وقت زخم پہنچانا خود پر فرض سمجھا تھا۔ کیف کے جانے کے کچھ دن بعد ہی علینا اور نگین بیگم بھی واپس چلے گئے۔ ان کے جانے سے گھر میں ایک الگ ہی طرح کا سکوت چھا گیا تھا۔ امیمہ میں اس رات کے بعد ایک الگ ہی تغیر در پیش ہوا تھا۔ وہ جو ارشمیل سے کتراتی، اس سے گریز کرتی تھی، اس سے بات نہیں کرتی تھی، وہ اب بنا اس سے لڑے، بنا ڈرے بات کرتی تھی۔ وہ جو پہلے سیدھے منہ اس کی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، وہ اب نہایت ہی نرمی سے اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ ارشمیل اس میں آئی اس تبدیلی کو بہت اچھی طرح سے نوٹ کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ امیمہ میں بھی دھیرے دھیرے سے ہی صحیح اس کے عشق میں گرفتار تو ہو رہی ہے۔ وہ یہی سوچ کر خوش ہو رہا تھا، لیکن اس کی چینی کے جتنا شیریں ہونے کی کہانی کچھ اور ہی تھی۔ وہ جلد ہی ارشمیل کی بے تحاشا محبت کی کہانی کا خاتمہ کرنا چاہتی تھی،
اس نے آگے کا لائے عمل طے کر لیا تھا کہ کیسے ارشمیل کے کھیل میں اس کے ہی طریقے سے اسے مات دی جائے۔ وہ سب کچھ بھول سکتی تھی مگر ارشمیل کی نفرت نہیں بھول سکتی تھی۔ تبھی تو اپنے انتقام میں اندھا ہو کر اسے ارشمیل کی بے پناہ محبت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو تب ہمیں سامنے والے کی محبت بھی جھوٹ اور فریب ہی لگتی ہے۔ اسے بھی سب جھوٹ لگ رہا تھا اور ارشمیل اس کے بدلاؤ سے بہت خوش تھا۔ تبھی تو اس نے امائمہ کو تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ارشمیل آفس سے آیا تو دیکھا وہ روم میں بیٹھی میگزین پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسے اپنے قریب بیٹھا دیکھا تو وہ چونک کر اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ ارشمیل نے اس کا چونک کر کھڑے ہونا بہت اچھی طرح سے نوٹ کیا تھا۔ تبھی تو اس نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا اور اپنی آستین فولڈ کرتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو ڈیئر مسز؟ اس کی آواز سن کر امائمہ اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے بولی، وہ میں واش روم میں جا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت ساری تبدیلیاں لے آئی ہو مگر تم ابھی بھی میرے قریب آنے سے گھبرا جاتی ہو، ایسا کیوں ہے؟ اس کی بات سن کر امائمہ سوچنے لگی کہ وہ اس کے سوال کا کیا جواز پیش کرے۔ کیا کہے کہ وہ اب بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے مگر اب اس کی نفرت کرنے کا انداز تھوڑا جدا ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے، مگر تم کہہ رہی ہو تو میں مان لیتا ہوں۔ ویسے آج کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اتنی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی آخر کی بات سن کر امائمہ دوبارہ گھبرا گئی تھی۔ تبھی اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، کہیں نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ ارشمیل کو وہ کریم کلر کے ڈریس میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، حالانکہ وہ ہر روز ایسے ہی نت نئے ڈیزائن کے ڈریسز پہنتی تھی۔ مگر آج ارشمیل نے اسے کچھ زیادہ ہی نوٹ کیا تھا، اس لیے وہ اسے اس ڈریس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں اپنے لیے کافی بنانے جا رہی تھی، کیا تم پیو گے؟ اس کی بات سن کر ارشمیل کے ہونٹوں پر اصلی مسکراہٹ در آئی۔ اتنی عنایت کرم کیوں؟ کیا اس سب کے پیچھے تمہارا کوئی بڑا لائے عمل تو نہیں چھپا؟ کیا یہ سب کر کے تم مجھ پر ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے؟ کیا حقیقت ہے، کیا فریب؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی ایسی باتیں امائمہ کے پسینے چھڑانے کے لیے کافی تھیں۔ وہ ارشمیل کی بات کا جواب دیے بنا ہی چلی گئی۔ تبھی ارشمیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھینچا تھا۔ وہ اس کے اس فعل سے بہت گھبرا گئی تھی اور اس کے قریب آ لگی تھی، اتنا کہ اس کے تن کی مہک کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ بتاؤ مجھے، کیا ہے یہ سب؟ کیا تمہارے قدم میری محبت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ اس کی بات سن کر امائمہ نظر چراتے ہوئے بولی، مجھے جانے دو۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولا، جاؤ مگر کافی لے کر جلدی واپس آنا۔ ارشمیل کی بات سن کر وہ دوڑتے ہوئے اپنے روم سے نکل گئی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر ارشمیل ہنستے ہوئے اپنا سر کھجاتا رہ گیا۔ وہ 20 منٹ کے بعد دونوں کے لیے کافی بنا کر لائی تھی۔ اسی اسنا میں ارشمیل بھی فریش ہو کر آ گیا تھا۔ ارشمیل نے اس کے بائیں ہاتھ میں سے کافی کا کپ تھامنے کی کوشش کی تو امائمہ نے اسے اپنے دائیں ہاتھ والا کپ تھما دیا۔ ارشمیل نے چپ چاپ وہ کپ تھام لیا اور پینے لگا۔ امائمہ نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر کافی کا کپ اپنے لبوں پر لگایا، پھر اس سے آگے بڑھی تو ارشمیل بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ارشمیل کی ابھی کافی پینا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ تبھی اس نے امائمہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ امائمہ کے ہاتھ سے اپنا کافی کا مگ چھوڑ کر زمین پر گر پڑا۔ وہ اب ارشمیل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈیئر مسز، تم نے کافی میں کیا ڈالا تھا؟ ارشمیل نے اسے اپنے ساتھ لے کر لڑکھڑاتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں ڈالا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، پھر میرا سر کیوں چکرا رہا ہے اور تم کیوں ٹھیک ہو؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اتنا کہہ کر امائمہ نے اسے سنبھالتے ہوئے بیڈ پر لٹا دیا اور اسے لٹانے کے بعد وہاں سے جانے لگی تھی کہ ارشمیل نے اس کا ہاتھ بہت ہی مضبوطی سے تھام کر اسے کھینچ لیا، جس سے وہ سیدھے ارشمیل کے اوپر جا گری تھی۔ ارشمیل کی آنکھیں بوجھل ہو چکی تھیں۔ تبھی وہ بے ہوشی میں جاتے ہوئے اسے بولا تھا، ڈیئر مسز، مجھے دھوکہ دینے کا کبھی بھی مت سوچنا۔ ارشمیل اتنا کہہ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے ارشمیل پر جھک کر اپنی تسلی کر لی کہ وہ سچ میں بے ہوش ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے۔ تبھی اسے تسلی ہوئی تو اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھ کا بریسلیٹ کا ہک ارشمیل کے شرٹ میں جا اٹکا تھا۔ اس نے بہت نکالنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں نکلا تو امائمہ اسے اپنے دانت سے نکالنے لگی۔ اس طرح سے امائمہ اس کے بہت قریب ہو چکی تھی۔
تبھی امیمہ کی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر پڑی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اسی میں کھو گئی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ارشمیل کے پیشانی پر آتے ہوئے بالوں کو ٹھیک کیا اور دوبارہ اس کے چہرے میں کھو گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ اس طرح اس شخص کے بہاؤ میں نہیں بہہ سکتی، تو وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی اور پہلے سے ہی پیک کیا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے جیسے ہی دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دیکھا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ وہ یہ دیکھ کر خود سے بڑبڑائی تھی، یہ کیسے لاک ہو گیا؟ ابھی تو کھلا تھا۔ تبھی پیچھے سے ارشمیل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، یہ میں نے لاک کیا ہے۔ اس کی آواز سن کر وہ گھبرا کر پیچھے مڑی اور اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اے سی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ تو دوا کے زیر اثر بے ہوش ہو گیا تھا، پھر وہ کیسے جاگ گیا؟ مگر مجھے ہوش میں دیکھ کر تمہارے ہوش کیوں اڑ گئے ڈیئر مسز؟ ارشمیل یہ کہتے ہوئے بیڈ پر سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ اس نے امیمہ کا کانپتا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ایسی تھی جیسے کسی نے بہت سخت پتھر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ہو۔ امیمہ کو لگ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ تبھی اس نے غصے سے دوبارہ استفسار کیا، مجھے دھوکہ دے کر بھاگ رہی تھی نا تم؟ ارشمیل کی جلتی ہوئی نگاہوں کی تپش سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ کا لمس ایسا تھا جیسے کسی نے دہکتے ہوئے انگارے اس کے ہاتھ پر رکھ دی ہوں۔ امیمہ نے اس کی سلگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا۔ جواب دو امیمہ حیدر۔ وہ اس بار اتنی سختی سے بولا کہ امیمہ نے غصے سے اسے دیکھا اور اونچی آواز میں بولی، ہاں میں جا رہی تھی تمہیں چھوڑ کر۔ میں اس عذاب خانے میں مزید قید ہو کر نہیں رہ سکتی۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کیسے میں اتنے دن بنا کوئی احتجاج کیے تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ کئی دنوں بعد مجھے آج ہی موقع ملا، مگر پتہ نہیں تم کیسے ہوش میں آ گئے۔ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اسے تعصب بھری نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اسے ارشمیل کے جاگ جانے کا بہت ملال تھا۔ ارشمیل نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا اور بتانے لگا کہ وہ جب کافی بنانے گئی تھی تو اس کے موبائل پر وکیل کا فون آیا اور وکیل نے ارشمیل کو بتایا کہ امیمہ اس سے علیحدگی چاہتی ہے اور اس نے طلاق کے کاغذات بھی تیار کروا لیے ہیں۔ وکیل نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وکیل کی بات سن کر پہلے تو وہ بہت پریشان ہوا، مگر پھر اسے امیمہ کی ایک بات یاد آنے لگی کہ کیسے اس میں اتنی جلدی تبدیلی بھر آئی تھی، کیسے ان چند ہی دنوں میں وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو گئی تھی۔ وہ یہی بات کرنے کے لیے غصے میں امیمہ کے پیچھے کچن میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کافی میں کچھ گولیاں ڈال رہی تھی۔ وہ چٹک کر کچن کے دروازے پر ہی رکا۔ یکدم اسے امیمہ کا پلان سمجھ آنے لگا اور اس کا غصہ دو چند ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے ضبط کیا اور واپس کمرے میں آ کر امیمہ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد امیمہ نے کمرے میں آ کر اسے کافی کا مگ تھمایا اور خود کھڑکی کی جانب بڑھی۔ ارشمیل نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور مگ کی آدھی کافی گلدان میں انڈیل دی، جس سے امیمہ کو لگا کہ اس نے آدھی کافی پی لی ہے۔ اسی وقت ارشمیل نے جان بوجھ کر ایسا ڈرامہ کیا کہ امیمہ کو لگا وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ یہ سن کر امیمہ نفرت سے اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی کہ اچانک اس نے امیمہ کا منہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور بولا، سو مائی ڈیئر وائف، میرا پلان کیسا لگا تمہیں؟ امیمہ نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور بولی، تم بہت برے ہو ارشمیل، بہت برے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے تم پچھتاؤ گے۔ پچھتاؤ گی تو اب تم امیمہ حیدر، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھ سے دور جا سکو گی اور مجھ سے علیحدہ ہو پاؤ گی؟ میں جتنی نرمی تمہارے ساتھ برت رہا تھا تم نے اس کا بہت ناجائز فائدہ اٹھا لیا، لیکن اب میں تمہیں اور فائدہ نہیں اٹھانے دے سکتا، نہ ہی تمہیں اپنی منمانی کرنے دوں گا۔ ارشمیل نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش ناکام ہونے پر تلخی سے کہنے لگی، ویسے تم بہت اچھے اداکار ہو، مگر میری بھی بات سن لو۔ اگر میں تمہارے گھر رہوں گی تو ہی تم مجھ پر اپنی منمانی کرو گے نا، اس لیے میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور مجھے پاگل بنانے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہاری وجہ سے مجھے ڈپریشن کی ادویات لینا پڑتی ہیں، تمہاری وجہ سے میرے بابا کی آخری نشانی میرا گھر بک گیا، تم نے مجھ سے کس کس طرح سے بدلہ نہیں لیا، میں سب کو بتاؤں گی، اس لیے چھوڑ دو مجھے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس نے زوردار جھٹکے سے ارشمیل سے ہاتھ چھڑوایا اور ارشمیل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ڈپریشن کی ادویات لے رہی ہے، لہٰذا چند لمحوں کے لیے اسے بہت افسوس ہوا،
مگر پھر اس کی نظر کمرے سے باہر جاتی ہوئی امائمہ پر پڑی تو ایک جس میں وہ اس کے پاس آیا اور اس کے بازو سے اسے پکڑ کر دوبارہ اسے اپنے قریب کر کے بولا، ایسے کیسے میں تمہیں جانے دے سکتا ہوں ڈیئر مسز؟ ابھی تو تم سے بہت سارے حساب برابر کرنے ہیں، تمہیں دھوکہ دہی کی سزا بھی دینی ہے، اس ہار جیت کے کھیل کو اختتام پر پہنچانا ہے، تمہیں یہ بتانا ہے کہ فی الحال میں تم سے ہارا نہیں اور نہ ہی تم مجھ سے جیتی ہو۔ اس کی بات سن کر امیمہ نے زور سے چلا کر کہا، کیا کر لو گے تم؟ چلاؤ مت امیمہ، میں بھی چلا کر سب کو بتا سکتا ہوں کہ تم میرے نکاح میں ہونے کے باوجود کسی غیر شخص کے لیے گھر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی۔ ارشمیل کا الزام سن کر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ حیران تھی کہ وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ وہ مرتضیٰ کی محبت میں اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم میرے کارنامے بتاؤ، میں تمہارے کارنامے بتاتی ہوں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو تمہارے پر کاٹنے ہیں۔ اس کی بات سن کر امیمہ حواس بازاختہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس کے پر کاٹنے سے کیا مراد تھی ارشمیل کی؟ وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ؟ اتنے دن نکاح میں رہنے کے باوجود اس نے امیمہ سے فاصلہ قائم رکھا تھا تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے، مگر اس کی نگاہوں میں جو انتقام کی آگ جل رہی تھی وہ امیمہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ یکدم امیمہ نے خوفزدہ ہو کر اس سے دور ہونا چاہا، مگر ارشمیل نے اسے اور بھی قریب کر لیا۔ امیمہ نے اسے خود سے دور کرنے کے ہزار جتن کیے، مگر وہ اس طوفان کے آگے تنکا ثابت ہوئی تھی۔ ارشمیل نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکیلا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی سسکتی ہی رہ گئی۔ آخر اس نے امیمہ کو حاصل کر ہی لیا تھا۔ اس کی ہمیشہ کی مراد آج بر آئی تھی۔ امیمہ اپنی جسمانی انا کے بت کو یوں پاش پاش ہوتا دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ اس لمحے کچھ بھی نہیں کر سکی تھی اور ارشمیل اس کی کمزوری کو خوب اچھی طرح سے جان گیا تھا، اس لیے تو چن کر اس کے لیے ایسی سزا کا انتخاب کیا تھا کہ آج وہ خود اپنی ہی نگاہوں میں گر گئی تھی۔ امیمہ کو اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، تبھی وہ اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی واش روم میں گئی اور اپنے لبوں کو، اپنے چہرے کو، ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی۔ اسے آج اپنے خوبصورت چہرے سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ دھندلی نگاہوں سے آئینے میں اپنے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی، تبھی اس نے واچ اٹھا کر آئینے پر دے مارا جس سے آئینہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کافی دیر دل کھول کر رونے کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلی تو دیکھا بہت ہی سکون سے نیند دراز تھا، انداز ایسا کہ جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امیمہ اس کے سامنے جا کر رکی اور غصے سے بولی، تم دنیا کے نہایت ہی گرے ہوئے شخص ہو، میری کمزوری کو اپنی طاقت بنانے کا سوچنا بھی مت۔ میں نے اس بار برداشت کر لیا ہے، مگر آئندہ نہیں کروں گی۔ امیمہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے ہوں۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے رونے کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ ارشمیل نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، جیسے اس کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ تم نے یہ سب اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کیا ہے نا؟ تو اب مل گیا سکون، ہوس پرست آدمی، خوش ہو جاؤ کیونکہ تم نے آج بہت بڑا مارکا مار لیا ہے۔ امیمہ حیدر کو پاش پاش کر کے اس بات پر ارشمیل نے استہزائیہ انداز میں اسے دیکھا اور تلخی سے کہنے لگا، تم تو ایسے برتاؤ کر رہی ہو جیسے میں نے تمہاری عزت پر ڈاکہ ڈال دیا ہو۔ میں تم پر شرعی حق رکھتا ہوں، اس لیے اب یہ واویلا بند کرو اور چپ چاپ سو جاؤ۔ اور ہاں، خبردار، اگر تم نے یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں دوبارہ سوچا بھی تو میں تمہیں دوسری بار معاف کر رہا ہوں، اس لیے تیسری بار اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو دیکھنا کیا حال کروں گا تمہارا۔ وہ یہ کہہ کر کروٹ لے کر سو گیا اور امیمہ رات بھر آنسو بہاتے ہوئے ایک ہی انداز میں ساکت بیٹھی رہی۔ بہت سارے دن ایسے ہی بیت چکے تھے، دونوں ہی اس رات کے بعد سے ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر چکے تھے۔ امیمہ کے لبوں پر ایسی خاموشی کا قفل لگا کہ وہ کسی کے مخاطب کرنے پر بھی ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ سبھی گھر والوں نے ان دونوں کے بیچ کی جامد خاموشی اور سرد انداز کو بہت اچھی طرح سے محسوس کیا تھا، مگر کسی نے بھی اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس دن بھی سب رات کا کھانا کھا رہے تھے تو شیلا بیگم نے ارشمیل اور امیمہ سے بات کرنے کی ٹھانی، جس کے لیے انہوں نے بہانے سے بات چھیڑی اور احد کو مخاطب کیا۔ احد، تم نے ہمارے ہونے والے پوتا یا پوتی کا کیا نام سوچ کر رکھا ہے؟ شیلا بیگم کی بات سن کر احد ادینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، موم، یہ حق تو میں نے ادینہ کو دے رکھا ہے، وہ جو نام کہے گی وہی نام بیبی کا ہوگا۔ احد کی بات سن کر ادینہ کی نگاہیں شرم سے جھک گئیں، تبھی وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ ہی جو نام بتائیں گی میں وہی رکھوں گی۔
ادینہ نے یہ ذمہ داری امیمہ کے سر پر ڈال دی، جس سے وہ گھبرا کر کہنے لگی، میں یہ ذمہ داری کیسے لے سکتی ہوں؟ اور ویسے بھی ماں باپ کا پہلا حق ہوتا ہے ان کی اولاد پر۔ اس کی بات درست تھی، مگر ادینہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ نہیں آپی، بیبی کا نام تو آپ ہی رکھیں گی، ویسے بھی آپ کے تو دو رشتے ہوں گے۔ ادینہ کی بات سن کر اس کی نگاہ بے ساختہ ارشمیل پر پڑی، جو ان سب باتوں سے انجان بنتے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ارشمیل اور امیمہ دونوں مل کر ہونے والے بیبی کا نام طے کریں گے۔ کافی دیر سے چپ بیٹھے وقار صاحب بولے تو ان کی بات سن کر ارشمیل حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، ڈیڈ، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مجھے اس بات کا بہت تجربہ ہے۔ تجربہ نہیں ہے تو ہو جائے گا، اب میرے بعد آپ کا ہی نمبر ہے بھائی۔ احد نے لقمہ دیا تو شیلا بیگم، وقار صاحب اور ادینہ تینوں ہی ہنسنے لگے، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نفرت سے گھورنے لگے تھے۔ ارشمیل اور امیمہ کی شادی کو کتنا عرصہ بیت چکا ہے؟ وقار صاحب نے یہ سوال شیلا بیگم سے کیا تھا، مگر اس کا جواب ادینہ نے دیا۔ ڈیڈ، تقریباً 7 مہینے ہو چکے ہیں۔ اب کی بار شہلا بیگم بولی، اور ان 7 مہینوں میں یہ دونوں ایک بار بھی ایک ساتھ باہر نہیں گئے؟ جی ماما، اس لیے ہی ہم نے بھائی کو کچھ دن کے لیے آفس سے فارغ کر دیا ہے، تاکہ وہ بھابھی کو لے کر کچھ وقت گزار سکیں۔ احد کی بات سن کر ارشمیل حیرانی سے سب کو دیکھنے لگا۔ اس کے حیرانی کم کرنے کے لیے ادینہ شرارت سے بولی، بھائی آپ زیادہ حیران نہ ہوں، ہم آپ دونوں کو زیادہ دن کے لیے نہیں بھیج رہے، بس چند دن کے لیے ہی بھیج رہے ہیں۔ کل کی فلائٹ ہے آپ دونوں کی، لندن جا رہے ہیں۔ شیلا بیگم کی بات امیمہ سے برداشت نہیں ہوئی تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے یوں اچانک اٹھ کر جانے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ ارشمیل کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا وہ کمرے کی چیزیں غصے سے پھینک رہی تھی۔ ارشمیل غضبناک تیور لیے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، یہ کیسی بچکانہ حرکت ہے؟ یہ بچکانہ حرکت نہیں ہے، یہ اس بات کا رد عمل ہے جو ابھی کھانے کی میز پر ہوئی ہے۔ میں ہرگز تمہارے ساتھ باہر نہیں جاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ غصے سے بولی تو ارشمیل بھی غصے سے کہنے لگا، مجھے بھی تمہارے ساتھ کہیں جانے کا شوق نہیں ہے، مگر اب جب کہ تم انکار کر رہی ہو تو میں لازمی جاؤں گا اور تمہیں بھی میرے ساتھ آنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اتنا کہہ کر امیمہ نے اپنا آپ ارشمیل سے چھڑا لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد امیمہ نے ایسی بیماری کا بہانہ بنایا کہ کسی نے ان پر لندن جانے کے لیے زور ہی نہیں دیا۔ صبح کے 12 بجے کا وقت تھا، وہ راہداری عبور کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی، تبھی وہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا اور دھیرے سے بولا، کہاں جا رہے ہو تم؟ اب کیا تم میرے ہر چیز کا حساب رکھو گے؟ امیمہ کا جواب سن کر وہ غصے میں آ چکا تھا۔ ہاں، ایک شوہر ہونے کے ناطے مجھے تمہاری ہر چیز کا حساب رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہر شوہر آنکھیں بند کر کے اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرنے لگے تو پھر بیویاں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، جیسے کہ تم نے اٹھایا تھا۔ آخر میں اس نے امیمہ پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے منہ ہی نہیں لگنا، میرا راستہ چھوڑو۔ امیمہ کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے قریب آ گیا اور دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، تمہارا راستہ چھوڑوں گا تو تم بھاگ جاؤ گی؟ اس کی بات سن کر امیمہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ ارشمیل کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، مجھے اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنی، اچھا ہوگا اگر تم اس کو بھول جاؤ۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، آج سے تم جہاں بھی جاؤ گی میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اب تم اپنی آزادی بھول جاؤ، کیونکہ میں تمہیں کہیں بھی تنہا نہیں جانے دوں گا۔ چلو، جہاں بھی جانا ہے میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر امیمہ سخت لہجے میں بولی، میں پاگل خانے جا رہی ہوں، ایڈمٹ ہونا ہے کیا تم نے؟ چلو گے میرے ساتھ؟ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ارشمیل کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، چلو۔ اسے اپنے ساتھ چلنے پر تولتا ہوا دیکھ کر امیمہ نے اپنا سر تھام لیا، جھنجھلاہٹ سے بولی، مجھے کہیں نہیں جانا، تم ہی چلے جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھنے لگی تو ارشمیل دوبارہ اس کی راہ میں حائل ہوتے ہوئے بولا، اگر تم اکیلی گھر سے باہر نکلی تو اپنے آگے کا انجام سوچ کر ہی نکلنا۔ سوچ لینا کہ آگے تمہارے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آ سکتے ہیں، باقی تم خود ہی سمجھدار ہو۔ اس کے بعد سن کر امیمہ حیدر تحقیر بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورتے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے زیادہ ضد کرنے کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔
اس لیے وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ ارشمیل اس کا خود سے ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کا وقت تھا جب وہ ادینہ اور شہلا بیگم کے ساتھ بیٹھی گرما گرم کافی کا لطف اٹھا رہی تھی۔ تبھی ادینہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، آپی کتنا عرصہ ہو چکا ہے میں نے ہمارا گھر نہیں دیکھا، پتہ نہیں آج کل ہمارے گھر کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے، کیوں نہ ہم لوگ کل چل کر اپنا گھر دیکھیں؟ اس کی بات سن کر امائمہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے بولی، ہاں ادی، بہت عرصہ ہو چکا ہے ہمیں ہمارا گھر دیکھے، مگر ہم وہاں کل نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارا گھر کئی دن سے بند پڑا ہے، وہاں کافی صفائی کروانے کی ضرورت ہے اور میں تمہیں اس حالت میں وہاں نہیں لے جا سکتی۔ اس نے ادینہ کو بہلانے کے لیے ٹال دیا۔ تبھی اس کی بات سے شہلا بیگم متفق ہوتے ہوئے بولی، ہاں ادینہ، میں بھی امائمہ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، تم کو وہاں اس حالت میں نہیں جانا چاہیے۔ شہلا بیگم کی بات سن کر ادینہ اپنا منہ لے کر رہ گئی۔ امائمہ نے شہلا بیگم کو مسکراتے ہوئے دیکھا، جو سگی ماں کی طرح ادینہ کا اور اس کا خیال رکھتی تھیں، جنہوں نے کبھی بھی ان دونوں کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کی ساس ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ان کی ساس نہیں ماں ہیں۔ اس لیے تو وہ دونوں بھی شہلا بیگم کو ماں کی طرح ہی سمجھتی تھیں اور ان سے ہر بات بغیر جھجکے شیئر کرتی تھیں اور ان کی ہر بات کو اہمیت دیتے ہوئے شہلا بیگم ان دونوں کو اپنے زمانے کے قصے بھی سناتی تھیں اور وہ دونوں بھی محویت سے ان کی باتیں سننے میں مشغول تھیں۔ تبھی وقار صاحب، احد اور ارشمیل آفس سے واپس آئے تھے۔ امائمہ اور ادینہ نے وقار صاحب کو دیکھا اور ایک ساتھ سلام کیا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ ان دونوں کے سلام کرنے پر وقار صاحب نے خوش دلی سے ان کے سلام کا جواب دیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ احد اور ارشمیل بھی وہیں جم گئے تھے۔ تبھی احد نے مسکراتے ہوئے شہلا بیگم سے استفسار کیا، کیوں مام، آپ ساس بہوئیں ہمارے آنے سے پہلے کیا باتیں کر رہے تھے؟ ان کی بات سن کر شہلا بیگم ہنستے ہوئے بولی، بس بیٹا اب کیا بتاؤں، تمہاری بیوی اپنے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ بظاہر شہلا بیگم نے شرارت سے کہا تھا، مگر احد اپنی جگہ حیرت سے اچھل پڑا۔ ادینہ، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے جو تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ احد بھی بہت بڑا ڈرامے باز تھا، وہ جان گیا تھا کہ شہلا بیگم مذاق کر رہی ہیں، لہٰذا وہ بھی شرارت سے بولا، ہاں میں گھر جانا چاہتی ہوں لیکن آپ ہی مجھے جانے ہی نہیں دے رہی۔ احد اور ادینہ کی باتوں سے شہلا بیگم اور وقار صاحب محظوظ ہو رہے تھے اور وہ ارشمیل کو دیکھ رہی تھی، جس کو اس سارے ماحول سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنے موبائل میں گھسا ہوا تھا۔ ان سب نے بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، سوائے ارشمیل کو چھوڑ کر۔ سب نے اسے کھانا کھانے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ امائمہ کافی دیر بعد سب کے بیچ سے فارغ ہو کر اپنے روم میں واپس آئی تو دیکھا وہ بیڈ پر اپنے منہ تک چادر تانے سو رہا تھا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر امائمہ کو بہت حیرت ہوئی تھی، مگر اس نے تھوڑا سا بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ تو ادینہ کے مطالبے پر اپنی جگہ کھلی بیٹھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے بنا سوچے سمجھے کیے گئے فیصلے سے آگے چل کر اس کے لیے ہی پریشانیاں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ اس بار تو اس نے ادینہ کو سنبھال لیا تھا، مگر آگے کیسے سنبھالے گی، اس کے یہ قطعی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک سوچ کے ساتھ کئی ساری سوچیں جنم لینے لگیں۔ کئی دیر تک لامتناہی سوچوں کا سلسلہ جاری رہا۔ تبھی اس کشادہ سے روم میں دم گھٹنے لگا تھا۔ اس لیے وہ خود پر شال لپیٹتے ہوئے باہر نکلنے لگی تھی کہ اس کی نظر بیڈ سائڈ کے ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل پر گئی تو وہ موبائل لینے کے لیے بیڈ کے قریب آ گئی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور وہاں سے جانا چاہا، مگر بیڈ پر سوئے ارشمیل نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ارشمیل کے دہتے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر وہ پہلے تو گھبرا گئی تھی، پھر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی ارشمیل اس کے غصے سے لال ہوتی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، کہیں دوبارہ رات کے اندھیرے میں فرار ہونے کا تو نہیں سوچ رہی تم؟ مسٹر ارشمیل کیرتانی، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں کہیں نہیں بھاگ رہی، اور اگر بھاگ بھی گئی تو آپ ہیں نا، آپ تو مجھے دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ کر لانے کی طاقت اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی ارشمیل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر سخت بخار کے باعث اس کا نکھرا ہوا چہرہ بھی مرجھا گیا تھا۔ امائمہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر اس کے چہرے سے نظریں چراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی خاطر بولی، اب تو یقین کرو کہ میں نہیں جا رہی۔ کیسے کر لوں یقین؟ تم نے تو مجھے یقین دلانے کے لیے ایسا کچھ کیا ہی نہیں جس میں تمہاری بات پر ایمان لے آؤں۔ اس کی بات سن کر امائمہ کا غصہ
تو بہت آیا، مگر اس نے ارشمیل کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی بدمزگی نہ پیدا کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، تمہارے بخار کی تپش کی وجہ سے میرا ہاتھ بھی چل رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اس کا ہاتھ چھوڑنے پر آمادہ ہوتے ہوئے کہا، چھوڑ دوں گا مگر پہلے تم میرا سر دبا دو، قسم سے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مائمہ نے ایک جس سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں سے نکال لیا اور پھنکارتے ہوئے بولی، میں کیا تمہارے کام کروں؟ کیا میں تمہاری ملازمہ ہوں؟ ارشمیل کو اس سے اس قدر جواب کی امید نہیں تھی، تبھی تو اس نے امائمہ سے دوبارہ سر دبانے کی فرمائش نہیں کی۔ آج امائمہ نے بے حسی کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ کچھ دیر پہلے اس کا جو باہر جانے کا ارادہ تھا اس نے ترک کر دیا اور کاؤچ پر کروٹ لے کر سو گئی۔ اس نے یہ بھی سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ اس کی بیماری میں ارشمیل نے کس طرح رات بھر جاگ کر اس کی دیکھ بھال کی تھی، کہ اس قدر اسے دلاسے دیے تھے، مانا کہ اس نے امائمہ کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے کچھ اچھے کام بھی تو کیے تھے جسے امائمہ کو قطعی فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مزے سے خواب خرگوش کی نیند لے رہی تھی، تبھی اسے بہت ہی بھیانک خواب دکھائی دیا جس کے زیر اثر وہ اپنی جگہ گھبرا کر اٹھی۔ پھر اس کی نظر ارشمیل پر پڑی جو بخار اور شدید سر کے درد کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا، اپنی جگہ بے چینی سے کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ امائمہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے بیڈ کے پاس چلی آئی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل سے دواؤں سے بھرا باکس نکالا اور اس میں سے بخار کی گولی نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لی۔ پھر ایک گلاس میں پانی نکالا اور اس کے بعد ارشمیل کو آواز دیتے ہوئے بولی، ارشمیل، ارشمیل، ارشمیل۔ وہ جو بخار کے باعث سو نہیں پا رہا تھا، اس نے اس کی آواز پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ امائمہ اس کے سرخ چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی، یہ دوائی لے لو، اس سے تمہارا بخار کم ہو جائے گا۔ ارشمیل کو اس کی بے حسی پر بہت تاؤ آ رہا تھا، اس لیے اس نے امائمہ کا ہاتھ جھٹک دیا جس سے وہ گولی زمین پر گر گئی تھی۔ مجھے تمہاری عنایت کی کوئی ضرورت نہیں، میں جس بھی حال میں ہوں مجھے رہنے دو، تم جاؤ، جا کر اپنی نیند پوری کرو۔ اس کی بات سن کر امائمہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری خدمت کرنے کا، وہ تو بس تمہیں دیکھ کر انسانی ہمدردی کا جذبہ تھا اس لیے، ورنہ میری بلا سے تم کل کے مرتے آج مرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑی سپاکی سے کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ واپس چلی گئی اور ارشمیل اس کے رویے کو دیکھ کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی سب کو ملازم کی معرفت سے ارشمیل کی طبیعت خرابی کا پتہ لگا تو وہ سب گھبرا گئے تھے۔ سبھی دوڑتے ہوئے روم میں آئے، امائمہ سے ارشمیل کا حال دریافت کرنے لگے۔ امائمہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ موسم کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ پھر احد نے فوراً ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ دوائی انجیکشن لینے کے بعد ارشمیل کو بہتر محسوس ہوا تو وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ امائمہ اسے تیار ہوتا دیکھتی رہ گئی، اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارشمیل نے بھی اسے ایسے نظر انداز کیا تھا کہ وہ روم میں موجود ہی نہیں ہے۔ کل رات امائمہ کے رویے کی وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ ہوا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ امائمہ اس سے اس درجے تک نفرت کرتی ہے۔ وہ تیار ہو کر لانچ میں آیا تو شہلا بیگم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ارشمیل بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو تمہارا بخار کم ہوا ہے۔ موم، آپ کو تو پتہ ہی ہے میرا آفس جانا کتنا ضروری ہے، ایک دن نہیں گیا تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، پچھلے 2-3 سالوں سے آفس کے ہر اہم امور پر وہی جاتا تھا، ہر اہم امور کو وہی سنبھالتا تھا، اس لیے اس کا آفس جانا بہت ضروری تھا۔ مگر بیٹا تم ایک دن نہیں جاؤ گے تو ایسی قیامت نہیں آ جائے گی۔ امائمہ تم ہی کچھ سمجھاؤ بیٹا۔ اب کہ شہلا بیگم نے ارشمیل کے پیچھے آتی ہوئی امائمہ کو اسے روکنے کی ذمہ داری دے دی تھی، وہ ان کی بات سن کر بولی، میں نے تو بہت کہا مگر یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں بھی امائمہ نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ ارشمیل اس کے جھوٹ بولنے پر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک بار جھوٹے منہ ہی صحیح اسے روکنے کا کہتی، مگر نہیں، اس نے ایک بار بھی ارشمیل کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارشمیل کاٹدار نظر اس کے وجود پر ڈال کر چلا گیا تھا۔ ارشمیل شام میں گھر واپس آیا تو کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ اس پر امائمہ کا خود سے بیزار چہرہ دیکھ کر اس کی تھکن مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے امائمہ کو مخاطب نہیں کیا تھا، اپنا کوٹ دور اچھال دیا اور شوز سمیت ہی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کا سر ابھی بھی بہت درد کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ امائمہ سے اپنا سر دبانے کا کہے، مگر کل رات کا سین اس کے ذہن کی اسکرین پر چلا آیا تو اس نے اپنے دل کی خواہش دل میں ہی دبا لی اور ملازم کو انٹر کام پر کافی لانے کا کہا۔
ملازم نے جلدی سے اس کے لیے کافی بنائی اور لے آیا۔ کافی پی کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر اپنا سفری بیگ نکال کر اس میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان بھرنے لگا۔ امیمہ، جو خود کو اس سے انجان ظاہر کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھی اپنے نیل کو شیپ میں کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چپکے سے اس کی کارکردگی بھی دیکھ رہی تھی، وہ شاید کہیں جانے کی جلدی میں تھا، اس لیے اس نے جلدی جلدی اپنا سامان پیک کیا اور ملازم کو بلا کر اپنا بیگ کار میں رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے خود واش روم میں گھس گیا۔ نہا کر وہ واپس آیا تو وائٹ کلر کے شرٹ میں تھا، شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر امیمہ نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑا اپنے شرٹ کے بٹن لگا رہا تھا اور ٹائی باندھنے کے بعد اس نے اپنے شرٹ کا کالر درست کیا تو امیمہ کی نظر اس کی گردن پر پڑی جس پر اس کے نام کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر سچ میں بہت حیران رہ گئی کہ اس کے ہاتھ کی نیل کٹر چھوڑ کر زمین پر گر پڑا۔ کٹر گرنے کی آواز پر ارشمیل نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی نظریں خود پر موجود پا کر امیمہ سرپٹا گئی۔ اس نے جلدی سے نیل کٹر اٹھایا اور اسے دکھانے کے لیے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ارشمیل نے یہ سب کب کیا ہے اور کیوں کیا تھا۔ وہ تو اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس سے پہلے اس نے آئی ہیٹ امیمہ کا ٹیٹو اپنی گردن پر بنایا تھا، پھر اب یہ سب کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے محبت کرنے لگا تھا؟ امیمہ کا دل اور دماغ اسی کشمکش میں الجھا ہوا تھا کہ تبھی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی ایک انگلی کے ناخن کو بہت زیادہ کاٹ لیا ہے، جس سے اس کی انگلی میں بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ احساس تو تب ہوا جب ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا، یہ کیا کر دیا؟ اب اس میں سے اتنا خون بہہ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر امیمہ کی نظر اپنے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون پر پڑی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ وہ روتے ہوئے ارشمیل کے سینے سے لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے بہت قریب ہے تو وہ اس سے الگ ہوئی اور ارشمیل کو دیکھنے لگی۔ کل رات اس نے جو کچھ بھی ارشمیل کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو ارشمیل کو اس سے بدلہ لینے کا پورا موقع مل گیا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ امیمہ کے ہاتھ پر مرہم پٹی کرنے لگا۔ اس نے امیمہ کے ہاتھ پر بینڈیج لگایا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ امیمہ اپنی بے خودی پر حیران ہوتے رہ گئی۔ وہ دوبارہ ارشمیل کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ اب کہیں جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ پہنا، خود پر پرفیوم اسپرے کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں شدید خواہش جاگی کہ وہ ارشمیل سے پوچھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، مگر اس نے اپنے دل کی خواہش کو دل میں ہی دبایا اور اسے جانے دیا۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ وہ اتنی تیاری کر کے شہر سے باہر جا رہا ہے، وہ بھی کچھ دن کے لیے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون سے شہر جا رہا ہے۔ وہ بالکونی میں کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگی جو کار میں بیٹھ چکا تھا۔ اس نے کار میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر اوپر دیکھا تھا، مگر وہ اسے دیکھنے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ اسے خود سے بہت دور ہوتے دیکھتی رہی۔ اسے گئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، مگر امیمہ نے کسی سے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ان دنوں میں اسے اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ تو بس اپنی دشمن جاں کو یاد کر رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس سے اتنا دور گیا تھا، اور یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ امیمہ حیدر اسے دل و جاں سے یاد کر رہی تھی۔ وہ سب کے بیچ ہو کر بھی کہیں نہیں تھی۔ اس کے نہ ہونے سے اسے احساس ہوا تھا کہ اب وہ اس کی زندگی کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے، جس کے بنا ایک پل بھی سانس لینا بہت محال ہے۔ وہ ابھی بھی سب کے بیچ بیٹھی صبح کا ناشتہ کر رہی تھی، تبھی احد اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، لگتا ہے بھابھی کو بھائی بہت یاد آ رہے ہیں۔ احد کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ احد کے چھیڑنے پر وہ مسکرائی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ادینہ بولی، آپی، آپ کا بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف تو آپ ہمارے سامنے ارشمیل بھائی سے بات نہیں کرتی اور ان کے پیچھے انہیں یاد کر رہی ہیں، ان کی یاد میں کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی۔ ناشتے کی میز پر شہلا بیگم اور وقار صاحب نہیں تھے، کیونکہ ان کا آج جلدی ناشتہ ختم ہو چکا تھا، لہٰذا ادینہ اور احد اسے بخشنے کے موڈ میں ہی نہیں لگ رہے تھے۔ بھابھی کا پورا حق بنتا ہے بھائی کو یاد کرنے کا، ان کے پاس بھائی کو یاد کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں، کیونکہ بھائی لندن سے 15 دن سے پہلے تو نہیں آنے والے۔ احد کی بات سن کر امیمہ کو علم ہوا کہ وہ شہر سے باہر نہیں بلکہ ملک سے باہر ہے اور اس کے آنے میں ابھی 15 دن ہیں۔
اس کے بنا 2 دن بھی 2 سال کے برابر لگ رہے تھے۔ اب یہ 15 دن کیسے گزریں گے اسے نہیں پتا تھا۔ 8 دن یوں ہی اسے یاد کرتے کرتے، اس کا انتظار کرتے ہوئے گزر چکے تھے۔ ان 8 دنوں میں دونوں نے ایک بار بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ امیمہ کو تو ارشمیل پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اسے بھول گیا، حالانکہ اسے تو پتا تھا کہ امیمہ حیدر خود ہو کر اس سے کبھی بات نہیں کرے گی، تو وہی اس سے بات کر لیتا۔ مگر نہیں، اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ اس بار امیمہ حیدر کے سامنے نہیں جھکے گا، اس بے حس لڑکی کے سامنے خود کی عزت کو کبھی پاش پاش نہیں ہونے دے گا۔ وہ ایک مرد ہو کر اس کے سامنے جھکنے کو تیار تھا، مگر امیمہ حیدر، وہ شاید ہی کبھی اس کے سامنے جھکی۔ وہ بھی امیمہ کو اتنی ہی شدت سے یاد کر رہا تھا جتنا کہ وہ، اس نے کیسے یہ 10 دن اس کے بنا گزارے تھے، یہ وہی جانتا تھا۔ پل پل اس کی یاد ستاتے رہی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا دل چاہتا تھا کہ وہ اڑ کے 5 منٹ میں دشمن جان کے پاس پہنچ جائے اور اسے بتا دے کہ وہ اسے کتنی محبت کرنے لگا ہے۔ مگر پھر اس کا پچھلا رویہ یاد آ گیا تو اس نے اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ اس نے امیمہ حیدر کو ایک کال بھی کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، کیونکہ اس کا دل امیمہ کے رویے کی وجہ سے بہت بدگمان ہو چکا تھا۔ اب صلح کی شاید کوئی امید نہیں تھی۔ تبھی اس کی یادوں کے بیچ اسے ایلف مل گئی۔ ایلف اس کی کلاس فیلو تھی۔ جب ارشمیل انگلینڈ یونیورسٹی میں MBA کر رہا تھا تب وہ ارشمیل میں کافی زیادہ دلچسپی رکھتی تھی۔ ارشمیل بھی آتے جاتے اسے چھیڑتا رہتا تھا۔ اس چھیڑ چھاڑ کا اس نے کچھ اور ہی مطلب اخذ کیا تھا۔ تب سے وہ ارشمیل کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ رہنے والی تو ترکی کی تھی، مگر انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ارشمیل پر اپنا دل ہار چکی تھی۔ ابھی بھی ارشمیل اسے لندن میں ملا تو اسے لگ رہا تھا کہ ساری دنیا کی خوشیاں اسے مل گئی ہوں۔ وہ بھی لندن میں بزنس کے سلسلے میں آئی تھی۔ ارشمیل کی اس ہی کی کمپنی کے ساتھ بہت بڑی ڈیل ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک گئے۔ پھر میٹنگ کے بعد ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا۔ ابھی بھی امیمہ کو یاد کرتے کرتے ارشمیل کو ایلف یاد آ گئی، جس کے ساتھ اس نے ڈنر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ تیار ہو کر ایلف کے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ اس نے ایلف کے لیے وائٹ روز لیے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایلف کو وائٹ روز بہت پسند ہیں۔ ارشمیل ایلف کے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ اس نے ایلف کے روم کے دروازے پر دستک دی۔ ایلف نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور ارشمیل کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ہیلو بیوٹیفل گرل۔ ہائی ہینڈسم۔ وہ بھی ارشمیل کے ہی لہجے میں بولی۔ تبھی اس کی نظر اس کے ہاتھ میں پڑے بکے پر پڑی تو وہ شائستہ انگریزی میں بولی، دس از فار whom؟ ارشمیل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بکے پر نظر ڈالی، پھر بولا، دس از فار دا موسٹ بیوٹیفل گرل۔ اس نے وہ پھول ایلف کے سامنے پیش کیے، جس کو اس نے بہت ہی خوش دلی سے تھام لیا تھا۔ پھر ایلف اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کے ساتھ ڈنر کے لیے گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، بہت زیادہ بے باک۔ انہوں نے ڈنر پر ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کیں۔ اسی دوران ارشمیل نے اسے اپنی شادی کا بتایا تھا اور یہ بھی بتایا کہ وہ امیمہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر ایلف پہلے تو بہت اپسیٹ ہو گئی تھی۔ ارشمیل جانتا تھا کہ وہ کیوں خاموش ہو گئی ہے۔ تبھی اس نے ایلف کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسے سمجھانے لگا۔ اس نے ایلف کو اپنے اور امیمہ کی شادی سے لے کر اپنے رشتے کی حقیقت بتائی۔ ایلف کو اس کی شادی شدہ لائف کے بارے میں جان کر بہت برا لگا تھا۔ تبھی اس نے امیمہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جسے سن کر پہلے تو ارشمیل بہت حیران ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ اسے گھر لے جانے کے لیے آفر دی، جس کو ایلف نے بخوشی قبول کر لیا۔ ایلف ارشمیل کی محبت کو دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ارشمیل کی محبت کیسی ہے، جس کا وہ بار بار ذکر کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ وہ آج نکسک سے تیار ہوئی تھی کیونکہ آج ارشمیل آنے والا تھا۔ اس نے ارشمیل کا پسندیدہ بلیو کلر کا مشرقی لباس پہنا تھا۔ اس پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا۔ اس روپ میں وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ارشمیل کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی، مگر پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہا تھا۔ اسے ارشمیل پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ پہلے ہی اس نے ایک فون کال اس کو نہیں کی تھی اور اب آنے میں اتنا وقت لگا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ارشمیل پر ظاہر کر دے گی کہ وہ بھی اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کو بتا دے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس نے ہر پل اسے ہی یاد کیا ہے، صرف اسے ہی سوچا۔ وہ اپنی سوچ میں مگن چل رہی تھی، لہذا اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کے 2.5 میٹر کا دوپٹہ زمین کو چھو رہا ہے۔ وہ مسلسل اسی سوچ میں چل رہی تھی، تبھی اس کا پیر اپنے ہی دوپٹے میں الجھ گیا
اور وہ زمین پر بری طرح گرنے ہی والی تھی کہ تبھی کسی نے اسے زمین بوس ہونے سے بچا لیا۔ وہ بند آنکھوں سے بھی جان چکی تھی کہ اسے بچانے والا کون ہے، تبھی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اشمیل نے اس کی بجلیاں گراتے ہوئے سراپے سے نظریں ہٹائیں اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ اتنے دن بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، تبھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم کب آئے؟ اشمیل کو اس سوال کی امید نہیں تھی، تبھی تو وہ آگے بڑھ گیا اور بیڈ کے کنارے پر ٹک کر اپنے پیر سے جوتے آزاد کرتے ہوئے بولا، ابھی آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر امیمہ نے دوسرا سوال داغ دیا، کیا وہ ڈیل فائنل ہو گئی جس کے لیے تم وہاں گئے تھے؟ ارشمیل کو وہ بدلے ہوئی منفرد سی امیمہ حیدر کافی حیران کر رہی تھی، تو وہ اس کے سوال جواب کرنے سے حیران ہو گیا تھا۔ وہ اپنی حیرانی کم کرتے ہوئے بولا، ہاں ہو گئی۔ امیمہ اس کے مختصر سے جوابات پر حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسے ناراض ہو کر گیا تھا۔ اب اسے منانے کی صحیح بھی امیمہ کو ہی کرنا ہوگی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ وہ سیدھے مدعے پر آئی تھی۔ ابھی مجھے فریش ہو کر ایلف کے ساتھ جانا ہے، بعد میں آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ اس کے منہ سے انجانی لڑکی کا نام سن کر حیران ہو کر کچھ سوچنے لگی کہ اب یہ ایلف نام کی کون سی نئی چڑیا اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تبھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آئی تو اس نے دیکھا ایک بہت ہی ماڈرن سی نیلی آنکھوں والی سرخ و سفید رنگ کی مالک خوبصورت سی لڑکی شہلا بیگم اور ادینہ کے درمیان بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ شہلا بیگم اور ادینہ اسے شاید پہلے سے ہی جانتے تھے، تبھی تو اس سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ شہلا بیگم تو ایلف کو تب سے جانتی تھیں جب سے وہ ارشمیل کو جانتی تھی۔ ارشمیل نے کئی بار انگلینڈ میں ایلف کو شہلا بیگم سے ملایا تھا اور ادینہ بھی انگلینڈ میں ایلف سے بہت بار مل چکی تھی، اس لیے وہ بھی اس سے آشنا تھی۔ وہ ان سب کو دور سے ہی دیکھتے ہوئے کھڑی تھی کہ ایلف کی نظر امیمہ پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر امیمہ کے پاس آئی اور شائستگی سے انگریزی میں بولی، آر یو امیمہ؟ ایلف کے منہ سے اپنا نام سن کر امیمہ حیران ہو گئی۔ تبھی اس کے دل نے اسے گواہی دی کہ ایلف کو ارشمیل نے ہی بتایا ہوگا، کچھ نہ کچھ برا تو بتایا ہوگا، تبھی تو اسے جانتی ہوئی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ امیمہ نے ایک نظر ایلف کے خوبصورت سے چہرے پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں میں امیمہ ہوں۔ اس کی بات سن کر ایلف نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا اور بولی، میں ایلف ہوں، ارشمیل کی فرینڈ۔ امیمہ نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا، پھر وہ ایلف کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایلف اس سے بہت ساری باتیں کر رہی تھی جس کا وہ ہوں ہاں میں جواب دیتے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایلف کی آمد بہت بری لگی تھی۔ وہ اس پر ظاہر تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتے رہ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ارشمیل اپنے روم سے مہکا مہکا باہر نکلا تھا۔ اس نے امیمہ کو سرے سے ہی نظر انداز کرتے ہوئے ایلف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلے ایلی۔ وہ ایلف کو ایلی کہہ کر پکارتا تھا۔ یہ سن کر امیمہ ارشمیل پر غصہ ہوتے رہ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی ابھی تو آئے ہو، کچھ دیر آرام کر لیتے اس کے بعد چلے جانا۔ شہلا بیگم کی بات سن کر ارشمیل بولا، موم بہت ضروری کام ہے، ابھی جانا ضروری ہے۔ اس کی بات سن کر شہلا بیگم نے دوبارہ کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ اسے کتنا بھی روکنے کی کوشش کریں وہ رکنے والا تو نہیں۔ پھر وہ ایلف کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لے گیا اور امیمہ اپنے غصے اور آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے کتنا سوچا تھا کہ ارشمیل کی آمد کے بعد وہ اسے اپنی بےتابی اور بے قراری کے قصے سنائے گی، مگر اب اسے ایلف اور ایلی کے ساتھ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے ارشمیل اور ایلف پر لعنت بھیجی اور اپنے روم میں آ گئی۔ اس نے وہ ڈریس بھی اتار لیا جو اس نے خاص کر کے ارشمیل کی آمد کے لیے زیب تن کیا تھا۔ شام 6 بجے کا گیا ہوا ارشمیل رات کے 1 بجے تک گھر نہیں آیا تو اس کا غصے سے دو چن ہو گیا۔ وہ جلے پیر کی بلی بنے اس کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی، تب جا کر وہ آیا۔ ارشمیل اسے اتنی دیر تک جاگتا دیکھ کر حیران ہو چکا تھا۔ وہ آج اسے پہ در پہ حیران کرتے جا رہی تھی۔ اس نے کاؤچ پر بیٹھی الٹی کتاب ہاتھ میں تھامے امیمہ پر نظر ڈالی۔ اسے امیمہ کی اس بے وقوفی پر جی بھر کے ہنسی آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، امیمہ تم نے الٹی کتاب تھام رکھی ہے۔
اس کی بات سن کر امیمہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی، میں کیسے بھی یہ کتاب پڑھوں، اس سے تمہیں مطلب؟ اس کی بات سن کر ارشمیل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، ویسے تم اس وقت کیا بات کرنے والی تھی؟ امیمہ نے کتاب پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے ارشمیل کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا اور بولی، میں کہہ رہی تھی کہ مجھے تم سے ڈیورس چاہیے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل ہکا بکا سا رہ گیا۔ امیمہ کو لگا کہ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی شور مچائے گا، چلائے گا، اس پر ستم کرے گا، مگر اس نے بہت ہی آرام سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈائیورس دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اطمینان سے بیڈ پر سونے چلا گیا اور امیمہ منہ کھولے اسے دیکھتے رہ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹے امیمہ کے چہرے کی مدوجت سے کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے امیمہ میں درآئی تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ اس ہی کے لیے تو جان بوجھ کر دور گیا تھا تاکہ یہ دوری اسے احساس دلا سکے کہ وہ اپنی دانست میں کیا کھو رہی ہے۔ اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکی تھی امیمہ، اس بار اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکی تھی۔ ایک ننھا سا قطرہ اس کی آنکھ سے جھلک کر اس کے ہاتھ پر گر پڑا تھا جس کو ارشمیل نے صاف طور پر دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے ارشمیل کا دل چاہا کہ وہ اسے گلے لگا لے اور اس کے سارے گلے شکوے دور کر دے، مگر پھر اس نے اپنی دانست میں اسے تھوڑا سا سبق سکھانے کا سوچا کہ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی اس کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ امیمہ نے ایک نظر خود کو گھورتے ہوئے ارشمیل پر ڈالی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس کھڑی ہو کر بولی، ٹھیک ہے، تم مجھے ڈائیورس دینے والے ہو نا، تو کیوں نہ یہ نیک کام ابھی کر لو۔ ابھی مجھے 3 لفظ کہہ کر فارغ کر دو اور اپنی اس گرل فرینڈ ایلف اور ایڈی سے شادی کر لو۔ ویسے بھی بنا سوچے سمجھے کر تو لے آئے ہو، اب اس روم میں بھی لے آؤ۔ اس کی باتیں سن کر ارشمیل کو غصہ آنے کی بجائے ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا، کیا تمہیں آس پاس سے جلنے کی بو آ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر امیمہ کا غصہ 2 چند ہو گیا۔ وہ اسے نفرت سے گھورتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں یہ سب کچھ حسد میں آ کر رہی ہوں؟ تو تم سن لو ارشمیل یزدانی، میں یہ سب کچھ حسد میں آ کر نہیں کر رہی، بلکہ تمہاری نفرت میں کر رہی ہوں۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ وہ جتنا زور دیتے ہوئے بولی، ایک ساتھ 3 طلاق دے کر مجھے جیل نہیں جانا، لہذا تم صبر کا دامن تھام کر رکھو، تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تب تک تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، کیسی بیوی ہو تم؟ شوہر اتنے دن بعد پرائے دیش سے واپس آیا ہے، تمہیں تو اپنے شوہر سے اس کا حال احوال دریافت کرنا چاہیے تھا، اسے 2-4 پیار محبت کے لفظ کہنا چاہیے تھے، مگر نہیں، تمہیں تو یہ کسی نے سکھایا ہی نہیں۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے برسوں سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ایک ہی لہجے میں بات کرنے کے عادی ہوں۔ امیمہ اس کے اس انداز سے بری طرح سے ہوئی۔ اس نے ارشمیل کے سائیڈ میں رکھا کشن اسے مارنے کے لیے اٹھایا، مگر ارشمیل نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے ضرورت سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا، جس سے وہ اپنی جگہ تلملاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اگر تم اس بیچ صلح کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر سکتی ہو۔ وہ ارشمیل کی لو دیتی ہوئی نگاہوں میں براہ راست دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ میں تم سے صرف علیحدگی چاہتی ہوں۔ اچھا، تو اس کا مطلب اب ہمارے درمیان کبھی صلح نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پہلے صلح ہو سکتی تھی، لیکن تم نے ایلف کو ہمارے درمیان لا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ یہ سب کچھ سوچ ہی سکی تھی، بول نہیں پائی۔ تبھی ارشمیل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر آتی ہوئی زلفوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، دیکھ لینا، ایک دن تم میرے لیے تڑپو گی۔ اس کی بات سن کر امیمہ نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، مگر تم تو چلی جاؤ گی نا ڈائیورس کے بعد؟ اس کی بات سن کر امیمہ کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ تبھی وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی تھی کہ ارشمیل اس کا ارادہ بھانپ گیا اور اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر لیا۔ کیسی بے بسی تھی اس کی آنکھوں میں، کیسی بے خودی تھی، کیسی دیوانگی در آئی تھی اس کی آنکھوں میں۔ ارشمیل کی اسے حاصل کرنے کی تمنا اور بڑھ گئی تھی۔ کیا چاہ رہا تھا وہ اس لمحے؟ امیمہ نے اس کا مضبوط آہنی حصار توڑنا چاہا، مگر اس نے ایسا ہونے ہی نہیں دیا۔ امیمہ کو اپنا دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ تبھی اس نے دھیرے سے کہا، مجھے جانے دو۔ امیمہ کے دھیرے سے کہنے پر وہ نہیں مانا تھا۔ پھر وہ اسے اپنی بےتابی کے قصے سنانے لگا۔ تم شاید نہیں جانتی، جب میں تم سے دور گیا تھا تو تمہارے لیے کتنا تڑپا تھا، مگر شاید تمہیں میرے احساسات کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ امیمہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے پرواہ ہے، مگر اس وقت اس کے لب جیسے سل چکے تھے
وہ کچھ بھی کہہ نہیں پا رہی تھی، وہ تو بس اس کی آنکھوں میں ہی دیکھی جا رہی تھی جس میں صرف اس کو اپنا عکس جھلکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مگر ایک بار پھر اس کا دل ارشمیل کی طرف سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ تبھی وہ خود کو اس سے آزاد کرنے کی صحیح کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں کہ تمہارے جذبات میرے لیے سچے ہیں، اب تو مجھے جانے دو۔ اس نے ارشمیل سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، مگر وہ اتنی آسانی سے کہاں اس کا پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ مانتی ہو نا؟ پھر اتنی دوریاں کیوں بنا کے رکھی ہیں تم نے؟ اس کی بات سن کر امیمہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تم شاید کچھ دیر پہلے ہمارے درمیان ہوئی بات کو بھول چکے ہو۔ امیمہ نے اسے اپنے مابین ہوئی کچھ دیر پہلے طلاق کی بات یاد دلائی۔ اتنا کہہ کر وہ ارشمیل سے اپنا آپ چھڑوا کر وہاں سے اپنے کاؤچ پر سونے چلی گئی۔ ارشمیل جو اسے زج کرنا چاہتا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تھا۔ امیمہ اس کی طرف پیٹ کر کے رات بھر روتے رہی۔ پتہ نہیں کیوں اسے کچھ دیر پہلے ارشمیل کے حامی بھرنے پر بہت دکھ ہوا تھا۔ ارشمیل جو ایک دن بھی آفس سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا، وہی اب آفس کو چھوڑ کر ہر روز ایلف کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا تھا، اور وہ یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر کٹتے رہتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی ارشمیل کی کارکردگی دیکھ رہی تھی، تبھی ایلف بلا اجازت ان کے روم میں گھس آئی۔ امیمہ اسے روم میں دیکھ کر اپنی جگہ ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ ایلف نے امیمہ کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا اور سیدھے کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے ارشمیل کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اسے اپنے روم میں دیکھ کر ارشمیل کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، آج میرے روم میں کیسے آنا ہوا؟ ارشمیل نے شائستہ انگریزی میں اس سے کہا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تو یہ دیکھنے آئی تھی کہ میرا پارٹنر تیار ہوا یا نہیں۔ اس کی بات سن کر امیمہ اپنی جگہ جل کر خاکستر ہو چکی تھی اور وہ مسکراتا رہا تھا۔ امیمہ کا دل چاہا وہ اپنے قریب پڑا واز اس چڑیل کے سر پر مار دے، مگر وہ اپنے دل کی شریر خواہش کو دل میں ہی دبا کر رہ گئی تھی۔ ارشمیل وارڈروب میں سے میچنگ ٹائی نکال رہا تھا، تبھی وہاں پر وہ پہنچ گئی اور بولی، کیا میں تمہارے لیے ٹائی میچنگ کر سکتی ہوں؟ اس کی بات پر بھی ارشمیل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امیمہ جس نے کبھی ارشمیل کے وارڈروب میں جھانکنے کی زحمت نہیں کی تھی، آج ایلف اس کی جگہ پر کھڑی اس ہیکے کرنے والے کام کر رہی تھی۔ پھر نہ صرف اس نے اپنی پسند سے ٹائی نکالی بلکہ اسے باندھ بھی دیا۔ یہ دیکھ کر امیمہ کا وہاں ایک پل بھی ٹھہرنا محال ہو چکا تھا۔ تبھی وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اسے ایسے جاتا دیکھ کر ایلف نے ارشمیل سے دریافت کیا تھا، یہ ایسے کیوں چلی گئی ہے؟ پتہ نہیں۔ ارشمیل کا مختصر سا جواب جب اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اسے دونوں سے ہی بے حد نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ایلف کو آئے ایک مہینے سے زائد دن ہو چکے تھے، مگر وہ ارشمیل سے ایسے چمٹی بیٹھی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک طرح سے وہ ایلی کو اپنا حریف سمجھ بیٹھی تھی۔ ایلف جب بھی امیمہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو امیمہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ جاتی۔ ارشمیل اس کی ایسی حرکتوں سے عاجز آ چکا تھا۔ تبھی تو اس نے ایک بار اسے سیدھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ارشمیل نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے جاننے والے کی کسی پارٹی میں جا رہا تھا۔ اس پارٹی میں کپل ہی جا سکتے تھے، مگر اس نے امیمہ کو جھوٹے منہ بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ تو ایلی کے ساتھ ہی اپنے پلان بنا بیٹھا تھا۔ امیمہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے ارشمیل سے کچھ نہیں کہا۔ وہ چپ چاپ اپنے روم سے نکل گئی۔ وہ جب لاؤنج میں آئی تو اس نے ادینہ کو پریشان بیٹھا دیکھا تو اس سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا، جس پر ادینہ نے کہا، آپی، احد کو مسٹر شاہ کی پارٹی میں جانا تھا، مگر میں اس حالت میں اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ اب آپ ہی احد کو سمجھائیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے پر اصرار نہ کرے۔ اس کی بات سن کر امیمہ دھیمے لہجے میں بولی، چلی جاؤ نا ادینہ، تم کیوں احد کو پریشان کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر ادینہ کو بیٹھے بٹھائے ایک خیال آیا تو وہ بولی، آپی، کیوں نہ آپ احد کے ساتھ چلی جائیں؟ اس کی بات سن کر امیمہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ نہیں ادی، میں احد کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ کپل پارٹی ہے۔ آپی، میں جانتی ہوں کہ احد آپ کے لیے بھائی جیسا ہے، مگر پلیز آپ میری پریشانی سمجھنے کی کوشش کریں نا، میں اس حالت میں کیسے جا سکتی ہوں؟ دیکھیں، ارشمیل بھائی تو ایلف کے ساتھ جا رہے ہیں نا، جبکہ آپ کو ان کے ساتھ پارٹی میں جانا چاہیے تھا۔ پلیز آپی، آپ چلی جائیے نا۔ ادینہ کے بے حد اصرار کرنے پر وہ مان گئی تھی تو ادینہ خوش ہو کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ پھر وہ تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں آ گئی۔ حالانکہ اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر اسے اپنی بہن سے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا تھا، اس لیے وہ بے دلی سے تیار ہو گئی۔ وائٹ کلر کا شولڈر کٹ گاؤن،
जेब बंद किया हुआ था। उस पर मैचिंग हल्की सी ज्वेलरी पहनी थी। इसने अपने लंबे बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया था। हल्के से मेकअप में वो बिजलियां गिरा रही थी। तैयार होने के बाद वो आहत के साथ कार में बैठकर पार्टी में चली गई। इसे आहत के साथ जाना थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए तो वो कार में चुपचाप बैठी थी। उसे खामोश देखकर आहत ने कार का सकूत तोड़ा था। भाभी, आपको नहीं लगता भाई एल्फ्स में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं? आहत के सवाल से वो एक पल के लिए अपनी जगह पर सुन्न हो चुकी थी। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। अरे भाभी, मैं मजाक कर रहा था, आप मेरे मजाक को सीरियस ले लेती हैं ना। भाई आपके अलावा किसी से भी मोहब्बत नहीं करते? आज की बात पर वो दिल में खुद से बोली। आहत, तुमने मजाक में ही सही मगर सच कहा है। अब तो सबको महसूस होने लगा है कि अर्शमील उस एल्फ से मोहब्बत करता है। कुछ देर बाद वो पार्टी में पहुंच गए थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। तभी लोगों के हजूम में उसका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे नजर आया। वो और एल्फ एक दूसरे का हाथ थामे बहुत करीब खड़े थे। अर्शमील ने एल्फ को कुछ कहा था, जिससे इसने खूब हंसते हुए अपना सर हिलाकर अर्शमील के कंधे पर टिका दिया था। ये मंजर देखकर इसकी आंखें भर आई थीं। वो इस भरी महफिल में खुद का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए तो आहत के साथ आगे बढ़ गई। आहत भी अर्शमील को देखकर वहीं आ गया था। नाचार इसे भी वहीं आना पड़ा। अर्शमील की नज़रें जब इस पर पड़ी तो वो उसे देखकर ठिठक गया। एली का भी यही हाल था। वो कहाँ अर्शमील के साथ अकेले वक्त बिताने का सोचकर आई थी और अब उमैमा को वहाँ देखकर ठिठक गई थी। उमैमा ने अर्शमील और एली को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो इन्हें जानती ही नहीं हो। जब अर्शमील ने आहत से उमैमा की आमद की वजह दरियाफ्त की तो आहत ने इसे इसके आने की असल वजह बता दी, जिससे अर्शमील ने किसी भी किस्म का रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। आहत ने उमैमा का हाथ थाम लिया और अर्शमील के हाथ में देते हुए बोला, भाई आप भाभी के साथ रहें, मैं आपकी एली को ले जाता हूँ। आहत एल्फ को अपने साथ ले गया और इसे अर्शमील के पास छोड़ गया। इसके ऐसा करने पर उमैमा अपनी जगह तड़पते रह गई। तभी अर्शमील ने इसे एक जज से अपने पास किया था और भरी महफिल में अर्शमील से इस हरकत की उम्मीद ही नहीं थी, मगर वो शायद भूल गई थी कि वो शख्स कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। पार्टी में आना था तो पहले ही बता दिया होता, मैं खुद तुम्हें अपने साथ ले आता। उसकी बात सुनकर उमैमा गुस्से से घूरते हुए मन ही मन में बोली, दोगला इंसान, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसमें दोगलेपन की कोई बात नहीं है। डियर भाई, तुम्हें देखकर दिल बेईमान होने लगा है। तुम ऐसे कील कांटों से लेस होकर मेरे सामने ना आया करो। मुस्कुराते हुए उसने उमैमा को जिद किया था और वो उसे गुस्से से तक रही। तभी इन दोनों की समातों में बॉलीवुड का काफ़ी मशहूर गाना टकराया था, लग जा गले कि फिर ये हसीं रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। वो गाना अर्शमील को बहुत पसंद था, इसलिए उसने उमैमा से कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? अब वो इसके सामने हाथ फैलाए उसे डांस करने का कह रहा था। इसकी बात सुनकर उमैमा ने डांस फ्लोर पर रक्स करते हुए कपल की तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं। इसके इनकार पर अर्शमील अपना सा मुँह लेकर रह गया। फिर वो उमैमा को छोड़कर एल्फ के पास गया। एल्फ को इसने अपने साथ डांस करने की ऑफ़र पेश की तो एल्फ ने एक पल में ही इसकी ऑफ़र कबूल कर ली। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे डांस फ्लोर पर रक्स कर रहे थे और वो लोगों के हजूम में खड़ी इन दोनों के लिए तालियां बजा रही थी। इस वक्त एल्फ को और अर्शमील को एक साथ इतने करीब देखकर इसके दिल की क्या कैफियत हो रही थी, सिर्फ वही जानती थी। जब इसे तनहा देखकर आहत वहाँ चला आया था और इसके एक हाथ में मशरूब का ग्लास था जो वो शायद इस ही के लिए लाया था। आहत ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास उमैमा की तरफ बढ़ाया, जिसको इसने थाम लिया था। उमैमा जूस के छोटे छोटे सिप ले रही थी। तभी आहत बोला, भाभी, आपको नहीं लगता कि इस एल्फ के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है? इसकी बात सुनकर उमैमा ने चौंकते हुए आहत की तरफ देखा और फिर बोली, कैसी गड़बड़? मुझे लगता है एल्फ भाई से मोहब्बत करती है। आपने देखा नहीं, जब मैं इसे आप दोनों के दरमियान से लेकर जा रहा था तो वो कैसे खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूर रही थी। इसकी बात तो उमैमा को 100% दुरुस्त लगी थी। आज इसका शक यकीन में बदल चुका था। एल्फ ही नहीं, अर्शमील भी उसमें दिलचस्पी रखता था। तभी इसकी नज़र दोबारा उन दोनों पर पड़ी थी। एल्फ अर्शमील के बेहद करीब थी, शायद इतना कि अर्शमील की सांसों को भी महसूस कर सकती थी। वो घड़ी उमैमा के लिए तूफान साबित हो रही थी। दिल में लगी आग पूरे जिस्म का अहाता कर रही थी।
اس کو لگا کہ وہ ان دونوں کو پھر سے دیکھے گی تو صدمے سے مر جائے گی۔ ارشمیل کو حاصل کرنے کی چاہ اور بڑھ گئی تھی۔ تبھی تو وہ ارشمیل کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور ارشمیل بھی امیمہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر الف کے کچھ اور قریب ہوا تھا۔ امیمہ کو ایسا لگا کہ یہ گانا اسپیشل ایلی کے لیے اور اس کے دل کے جذبات کو ہی بیان کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ تبھی تو اس کے ہاتھ کی گرفت گلاس پر مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اپنی لہو جھلکاتی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ احد بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ امیمہ کی بدلتی ہوئی حالت کو بہت اچھے سے جان چکا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کار ڈرائیو کرتا رہا۔ امیمہ اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے ادینہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ پارٹی میں احد کی پارٹنر بن کر شامل ہوگی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنے روم میں قید ہو گئی۔ اس نے اپنا لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، ایسے ہی بیڈ پر گر کر آنسو بہانے لگی۔ اسے ایک ہی پوزیشن میں روتے روتے بہت رات ہو چکی تھی۔ تبھی ارشمیل روم میں آیا۔ ارشمیل کو دیکھ کر اس نے کروٹ لے لی اور سونا بننے کی کوشش کی۔ اسے لگا ارشمیل اسے بیڈ پر سوتا دیکھ کر کاؤچ پر چلا جائے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ امیمہ کو اپنے قریب ہی سنائی دی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ امیمہ کو لگا وہ اس کے پاس آئے گا تو سارے بھید کھل جائیں گے۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ ارشمیل اس کے پاس نہ آئے۔ کچھ دیر کے لیے اسے اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اب ارشمیل اس کے اور پاس آ چکا تھا۔ ارشمیل اس پر جھک گیا۔ اس نے دیکھا کہ امیمہ کا چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اسے کچھ پل کے لیے ندامت ہوئی تھی، پھر اس نے امیمہ کے آنکھوں کے کنارے پر آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس وقت امیمہ کی جان پر بن آئی تھی۔ اس سے یہ غربت کے لمحے برداشت نہیں ہوئے تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ وہاں سے جانے لگی تھی۔ کچھ پل کے لیے ارشمیل اپنی جگہ شرمندہ ہوا تھا۔ تبھی اپنی حزن مٹانے کے لیے اس نے امیمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ امیمہ نے بھیگی پلکوں سے ارشمیل کو دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس کی کوشش کو دیکھتے ہوئے ارشمیل نے اپنے ہاتھ کی گرفت اور بھی زیادہ مضبوط کر دی۔ پہلے بتاؤ کیوں ناراض ہو؟ اس کی بات سن کر امیمہ نفرت سے گویا ہوئی۔ تم مجھ سے اس طرح کے سوالات کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ بہتر ہوگا کہ تم میرا ہاتھ چھوڑ کر اس ایلی کا ہاتھ تھام لو۔ مجھ سے زیادہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور شاید تم بھی۔ آخر کے الفاظ امیمہ نے دھیرے سے کہے تھے، مگر پھر بھی ارشمیل نے سن لیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ صحیح کہا تم نے، تم سے زیادہ اسے میری ضرورت ہے، اس لیے میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ روم سے چلا گیا اور وہ ہکا بکا سی اسے جاتے دیکھتے رہی۔ وہ ارشمیل کے اس رویے سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی تھی۔ کیا تھا اگر وہ اسے تھوڑا سا بھی منانے کی صحیح کرتا اور وہ نہ مانتی تو بے شک وہ ایلف کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا سکتا تھا۔ ہر روز وہ جلتے ہوئے صحرا میں تپتی رہی۔ ایلی کی اور ارشمیل کی غربت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتی تھی اس کا غصہ دو چند ہو جاتا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی اور ارشمیل کو کھری کھوٹی سنا دیتی۔ ابھی بھی کسی بات پر اس کی اور ارشمیل کی جم کر بحث ہوئی تھی اور وہ غصے میں بیٹھی تھی۔ تبھی ارشمیل دوبارہ روم میں آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، امیمہ بات سنو۔ وہ ارشمیل کی آواز سن کر بیزاریت سے بولی، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنا ہے۔ ارشمیل اس کی بات سن کر غصے میں آیا تھا، اس لیے وہ اس کے اور پاس آیا اور اس کے بازوؤں سے اسے تھام کر اپنی جگہ پر اس کو کھڑا کیا اور بولا، مجھے اس وقت تم سے الجھنا نہیں ہے، لہٰذا میری بات غور سے سنو۔ ارشمیل کا غصہ دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گئی تھی کہ وہ اتنے غصے میں کیوں آ گیا ہے۔ اس نے تو غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ادینہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اسے مام اور احد ہسپتال لے گئے ہیں۔ ارشمیل کی بات سن کر وہ حواس بازاختہ ہو گئی۔ کیا ہوا ادینہ کو اور کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس سے الٹا سوال کرتا دیکھ کر ارشمیل اس پر برس پڑا تھا۔ تم سب کے درمیان رہو گی تو تبھی تمہیں خبر ہوگی نا، جب دیکھو تم روم میں ہی پائی جاتی ہو۔ اپنی خود غرضی کو ایک طرف رکھ کر سوچو، تم جس کی وجہ سے آج یہاں موجود ہو، تم نے اسے پوری طرح سے ہی فراموش کر دیا۔ تم نے اپنے مسائل میں الجھ کر یہ بھی بھول گئی۔ تم اپنے مسائل میں اتنا الجھ گئی کہ تم نے کبھی اپنی بہن کی پرواہ ہی نہیں کی اور اب بھی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اسے شکوہ کر رہی ہو۔ اسے ارشمیل کی بات 100% درست لگی تھی۔ وہ اپنے مسائل، اپنے غموں میں اتنا الجھ کر رہ گئی تھی کہ اس نے اپنی بہن کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ سچ کہتے ہیں، یہ کمبخت محبت ہمیں سب چیزوں سے لاپرواہ بنا دیتی ہے۔
اس کی محبت نے بھی اسے دنیا سے بیگانہ اور دور کر دیا تھا۔ اس نے ارشمیل کو دھکا دیا اور وہاں سے دوڑتے ہوئے چلی گئی۔ وہ جب ہسپتال میں پہنچی تو شیلا بیگم اور احد اور وقار صاحب ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں بیٹھے تھے اور دوسری طرف ادینہ کا آپریشن چل رہا تھا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھنے کی بجائے آپریشن تھیٹر کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے اپنی کوتاہیوں پر رہ کر بہت رونا آ رہا تھا۔ اس کی کہی ساری باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ ڈاکٹرز کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اس طرح کیفیت میں وہیں ٹہل رہی تھی، تبھی ارشمیل بھی وہاں چلا آیا۔ اس کی بھی حالت دیکھنے کے قابل ہو رہی تھی۔ ارشمیل سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا تو وہ امیمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی بات سن کر امیمہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور بولی، تم نے سچ کہا تھا، میں نے اپنے مسائل میں الجھ کر ادینہ کی کوئی خبر ہی نہیں لی تھی۔ یہ سب میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی، تبھی ارشمیل نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، تم خود کو قصوروار مت سمجھو، وہ تو میں بس اسے میں بول گیا تھا، آئی ایم سوری۔ ارشمیل کے معافی مانگنے پر اس کا رونا کم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنوز اس کے سینے پر سر رکھے روئی جا رہی تھی۔ تبھی کافی وقت گزرنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی اور انہیں مبارکباد دینے لگیں۔ مبارک ہو، آپ کی پیشنٹ کو بیٹا ہوا ہے۔ ماں اور بچے دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ شیلا بیگم، وقار صاحب اور احد کو بتانے کے لیے دوڑ پڑی۔ ارشمیل اس کی حرکت پر مسکراتے رہ گیا۔ 2-3 دن ادینہ ہاسپٹل میں رہی تھی۔ اس کے بعد ننھے منھے سے بیبی کو وہ گھر لے آئے تھے۔ اس کے گھر آتے ہی گھر میں بہت رونق در آئی تھی۔ چاروں طرف دن بھر چہل پہل رہتی تھی۔ پورے گھر میں دن بھر بچے کے رونے کی آواز گونجتی رہتی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سب سے زیادہ بھلی امیمہ کو لگتی تھی۔ وہ تو جب سے ادینہ گھر آئی تھی تب سے اپنے روم میں کم اور ادینہ کے روم میں زیادہ رہتی تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ ارشمیل سے پوری طرح غافل ہو چکی تھی۔ اس نے یہ بھی سوچنا بند کر دیا تھا کہ وہ دن بھر کہاں رہتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اسے کچھ یاد تھا تو صرف اپنی بہن ادینہ اور اس کا ننھا منھا سا بیبی۔ وہ ابھی بھی لاؤنج میں بیبی کو اپنے ہاتھ میں تھامے بیٹھی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے ننھے منھے سے راجکمار، میں آپ کی موسی ہوں، آپ مجھے زیادہ تنگ نہ کیا کریں۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود شیلا بیگم ہنس پڑی اور ادینہ بھی مسکراتے ہوئے بولی، نہیں آپی، آپ موسی نہیں، آپ تو اس ننھے سے راجکمار کی بڑی ماما بھی ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ آپ کو کیا کہہ کر بلائے گا؟ میرا ننھا سا بیٹا تو کنفیوز ہو جائے گا نا۔ مجھے لگتا ہے موسی ہی ٹھیک ہے۔ پہلے ہم دونوں کا رشتہ خالہ اور بھانجے کا ہوگا، اس کے بعد ہی دوسرا رشتہ ہمارے درمیان آئے گا۔ لاؤنج میں آتے ہوئے ارشمیل نے اس کی بات سن لی تھی۔ ارشمیل نے امیمہ کو پوری طرح نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر اس نے امیمہ کے ہاتھ میں سے بیبی کو لے لیا اور امیمہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ارشمیل کے پیچھے احد اور وقار صاحب بھی آ گئے تھے۔ لاؤنج میں شام کے وقت محفل جم چکی تھی۔ تبھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ادینہ نے امیمہ سے کہا، آپی، آپ اور ارشمیل بھائی بھول رہے ہیں کہ میں نے بیبی کا نام رکھنے کی ذمہ داری آپ دونوں پر سونپی تھی۔ اس کی بات سن کر احد نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں، اب آپ دونوں ابھی کے ابھی جلدی سے کوئی اچھا سا نام رکھ دیں تاکہ میں بھی اپنے بچے کو اس نام سے پکارا کروں۔ آخر میں احد نے شرارت سے کہا تو سب کے کہکے فضا میں بلند ہوئے۔ تبھی امیمہ اور ارشمیل بیبی کا نام سوچنے لگے تھے کہ ایلف بھی شور سن کر اپنے روم سے باہر نکل آئی اور وہیں سب کے درمیان بیٹھتے ہوئے بولی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ احد نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، بیبی کی موسی اور بڑے پاپا مل کر بیبی کا نام رکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر ایلفی مسکرا دی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد امیمہ اور ارشمیل ایک ساتھ بولے، حدید۔ امیمہ نے حدید کہا تو ارشمیل نے کہا، عمر۔ دونوں کے منہ سے الگ الگ نام سن کر وہاں موجود سبھی کنفیوز ہو چکے تھے۔ تبھی اس کنفیوژن کا حل نکالتے ہوئے ایلف نے کہا، کیوں نہ ہم بیبی کا نام حدید عمر رکھ دیں؟ اس کا آئیڈیا برا نہیں تھا، اس لیے سب نے یہی ٹھیک سمجھا۔ کافی دیر بعد محفل برخاست ہوئی تو وہ اپنے روم میں چلی آئی۔ ارشمیل بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ ابھی سونے کی تیاری کر ہی رہی تھی تب ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اسے اپنی جگہ سے اٹھاتے ہوئے بولا، کب تک ایسے ناراض رہو گی؟ کیا میری خطائیں معافی کے قابل نہیں ہیں جو تم مجھ سے اتنا روٹھ کر بیٹھی ہو؟ امیمہ ارشمیل کے تھکے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے سوچنے لگی کہ آج اسے کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں اتنا بکھرا بکھرا سا لگ رہا ہے۔ نہیں، شاید تمہاری خطائیں معاف کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ارشمیل نے اس کے ہاتھ پر اپنی ہاتھ کی گرفت سختی سے بڑھاتے ہوئے کہا، امیمہ، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے کبھی
بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ اس کے اس سوال پر امیمہ اس سے نگاہ چراتے ہوئے بولی، نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس نے امیمہ کو اپنے سے بہت قریب کر لیا، اتنا کہ اس کی سانسیں امیمہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ کاش کہ تم کبھی میری بات پر اعتبار کرتی، میری بات کا یقین کر کے تم مجھ سے محبت کرنے لگتی۔ میری بات کا یقین کرتی کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مگر تمہیں سمجھنا سب بے سو ثابت ہو رہا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے امیمہ کو چھوڑ دیا، پھر اپنے کوٹ کی جیب میں سے کسی چیز کے پیپر اسے تھماتے ہوئے بولا، یہ لو، ان پیپرز پر سائن کر دو۔ یہ سن کر امیمہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پیپرز تھام لیے تھے۔ اس وقت اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، مگر اس نے ایک بھی آنسو اپنی آنکھوں سے گرنے نہیں دیا۔ وہ پیپرز تھام لیے اور ارشمیل کی طرف شکوہ کرتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے من ہی من میں خود سے بولی تھی، تو کیا یہ آخری رات ہے میری اس گھر میں؟ امیمہ نے اپنی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے وہ پیپرز کھول کر دیکھے تو حیران ہو گئی۔ ارشمیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں تمہیں پڑھنا آتا ہے۔ وہ خود کو انجان ظاہر کرتے ہوئے بولا تو امیمہ حیران ہوتے ہوئے بولی، ہاں، مگر تم نے تو میرا گھر بیچ دیا تھا نا، اور یہ آفس کے پیپرز، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تمہاری امانت ہے جو میرے پاس تھی۔ میں نے تمہارا گھر نہیں بیچا تھا، وہ تو بس میں تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں پریشان کرنے کے لیے جھوٹ کہا تھا، اور تمہاری کمپنی بھی تمہارے ہی نام ہے، تم دیکھ سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر امیمہ کو خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وہ پیپرز ارشمیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا کوئی احسان نہیں لینا، یہ تم اپنے پاس ہی رکھو۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، بس تمہاری چیزیں تھیں جو دوبارہ تمہارے پاس واپس آ رہی ہیں، مگر مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو صرف تم سے علیحدگی کی۔ وہ ابھی بھی اپنی ضد پر اڑی تھی۔ تبھی ارشمیل نے غصے سے اس کے بازوؤں پر اپنے پنجے گاڑ دیے، جس سے اس کے پورے وجود میں درد کی لہر ابھری تھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے بولا، آئندہ ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالنا، نہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ آئندہ ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالنا، نہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب سیدھے طریقے سے مان جاؤ، ورنہ زبردستی سے منانا مجھے بھی آتا ہے۔ اس کے غصے سے کہنے پر امیمہ کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کر ارشمیل کو اپنے جذباتی پن پر غصہ آیا تو وہ تھوڑے ملائم لہجے میں بولا، میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر تم ایسی بات کر دیتی ہو کہ بندہ غصہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب رونا بند کرو اور پلیز مان جاؤ، میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہاری محبت کی ضرورت۔ امیمہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم نے مجھے کبھی یقین دلانے کی کوشش کی کہ تم میرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے؟ تو پھر میں کیسے تمہاری بات کا یقین کروں؟ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ میں تمہیں آگے چل کر دھوکہ دوں گا اور ایلی کے ساتھ چلا جاؤں گا تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی کے بھی بارے میں نہیں سوچا اور نہ سوچوں گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میرے علاوہ بھی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ رہے ہو، مجھے تمہاری کسی بھی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ ہنوز اس کے قریب کھڑی اس پر الزامات لگا رہی تھی۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی، پہلے میں تم سے اس لیے بدلہ لینا چاہتا تھا کہ تم نے یونیورسٹی میں میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی، تم نے مجھے جیل بھیجا تھا، مگر جب سے تم دوبارہ میری زندگی میں واپس آئی ہو تب سے میں نے تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہر وقت میرا دل تمہارے بارے میں سوچتا رہتا، اس لیے جب مجھے پتہ چلا کہ تم مرتضیٰ کے ساتھ ہو تب میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی، تم پر پابندیاں عائد کرتا رہا تاکہ میرے علاوہ تمہیں کوئی اور نہ دیکھے اور کوئی تم سے محبت نہ کرے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم مرتضیٰ کے ساتھ انگیج ہو تب میں پاگل ہو چکا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں کیسے حاصل کروں، اس لیے میں نے تم سے زبردستی نکاح کر لیا تاکہ تم میری نظروں کے سامنے رہو، مجھ سے کبھی دور نہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد بھی میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ سب کچھ تمہاری محبت میں آ کر ہی کیا تھا۔ میں خود یہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، یہ احساس بھی تم نے ہی مجھے دلایا۔ اگر ابھی تمہیں لگتا ہے کہ میری یہ بے قراری جھوٹی ہے تو تم بے شک مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہو۔ تم نے اپنی محبت کی اور اپنی بے قراریوں کے قصے تو سنا دیے، مگر یہ تو ابھی تک نہیں بتایا کہ تم اس ایلف کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو، اس کے ساتھ پارٹی میں مدہوش ہو کر رقص کیوں کر رہے تھے، تم دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ اس کی بات سن کر ارشمیل کے لب دوبارہ مسکرائے تھے۔ تم سے دور جانا اور ایلی کو اپنے ساتھ لانا یہ میری پلاننگ کا حصہ تھا۔ ایلی کو جب میں نے بتایا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میں تم سے محبت کرتا ہوں تو وہ بہت دکھی ہوئی تھی
مگر پھر میں نے اسے ہمارے رشتے کی سچائی بتا دی تو اسے بہت صدمہ لگا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تمہیں میرے قریب لانے میں میری مدد کرے گی، لہٰذا وہ اس ہی مقصد کے تحت میرے ساتھ آئی تھی اور کوئی بات نہیں ہے۔ امائمہ کو اس کی بات پر یقین آ چکا تھا، اس لیے تو بولی، بس یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے نا؟ ہاں میری جان، بس یہی بات ہے۔ ارشمیل اسے یقین دلانے کی جی توڑ کوشش کر رہا تھا۔ کیا تم سچ میں میرے ڈیڈ کی آخری نشانی مجھے واپس کر رہے ہو؟ اسے ارشمیل کی باتوں پر تو یقین آ چکا تھا، لیکن اس نے جو گھر کے اور کمپنی کے دستاویزات واپس کیے تھے اس کا یقین نہیں آ رہا تھا، لہٰذا وہ دوبارہ اپنی تسلی کرنے کے لیے بولی تھی، ہاں میں یہ سب لے کر کیا کروں گا؟ یہ تمہاری امانت ہے، اسے تمہارے اور ادینہ کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن کر خوشی سے جھومتے ہوئے ارشمیل کے گلے لگ گئی اور بولی، تھینک یو سو مچ، تم نے یہ سب واپس کر کے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ تم نہیں جانتے میرے ڈیڈ کا گھر اور ان کی کمپنی ہم دونوں بہنوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تمہارے جذبات نہیں جانتا تو یہ سب کبھی واپس نہیں کرتا۔ اور بھی کچھ چاہیے تو بتا دو، مطلب ڈائیورس وغیرہ۔ آج بندہ موڈ میں ہے تو کچھ بھی دے سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے اپنے ہاتھ اس کے لب پر رکھ دیے اور بولی، نہیں، مجھے بس تم چاہیے ہو اور تم سے ہمیشہ وفا کا وعدہ چاہیے۔ تم نہیں جانتے کہ آج کتنے عرصے بعد اس قدر خوشی ہوئی ہے۔ جو درد تم نے مجھے دیے وہ سب کے سب مٹ چکے ہیں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل ہنستے ہوئے بولا تھا، تو کیا ڈیئر مسز، آپ کو ارشمیل یزدانی دل و جان سے قبول ہے؟ اتنا کہہ کر وہ امائمہ سے 2 قدم اور قریب ہوا تو امائمہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، سوچ کر بتاؤں گی۔ تبھی ارشمیل نے اسے خود سے قریب کیا اور بولا، سوچنے کا وقت نہیں ہے تمہارے پاس، ابھی بتا دو، ورنہ بہت ساری اہلی میرے انتظار میں کھڑی ہیں۔ اس کی بات سن کر امائمہ کینہ توز نظروں سے ارشمیل کو گھورتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، ان بہت ساری اہلی کو تم لے آؤ اور مجھے بھول جاؤ۔ میں ان سب کو تو چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں بھول سکتا۔ تو پھر ٹھیک ہے مسٹر ارشمیل یزدانی، مجھے آپ قبول ہیں؟ امائمہ نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تو ارشمیل دوبارہ اس کے پاس آ گیا اور بولا، اگر ان پیپرز کی جگہ ڈائیورس پیپر ہوتے تو تم کیا کرتی؟ اس کے سوال پر امائمہ نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، تو میں شاید ان پر سائن کر دیتی۔ اس کی بات سن کر ایک پل میں ارشمیل کا لہجہ شعلہ بار ہو چکا تھا، مگر میں تمہیں کبھی ان پیپرز پر سائن نہیں کرنے دیتا، کیونکہ تم نے ارشمیل یزدانی کا جنون نہیں دیکھا ہے۔ تمہارے جنون کو دیکھ کر ہی تو میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوئی ہوں۔ امائمہ کے منہ سے اقرار سن کر ارشمیل یزدانی اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس مغرور لڑکی نے آج اظہار محبت کر دیا ہے۔ ہائے، مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کی بات سن کر امائمہ اپسٹ ہو چکی تھی، تبھی بولی، ایسی بات مت کرو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسا ہے تو تم مجھ سے اتنی دوری پر کیوں کھڑی ہو؟ ارشمیل اس سے فاصلے سمیٹتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اسے اپنے آہنی حصار میں قید کر لیا تو امائمہ کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ ارشمیل کو دیکھتے ہوئے بولی، ارشمیل، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارشمیل اس کی فطری جھجک کو سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے امائمہ کو چھوڑتے ہوئے سہولت سے کہا، ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے اپنے کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی۔ تبھی وہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں سونے کا ضرور کہا ہے مگر یہاں نہیں، بیڈ پر۔ اس کی بات سن کر امائمہ مسکرانے لگی تو ارشمیل بھی مسکرا دیا۔ دونوں کے کہکے ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد ایلی واپس جا چکی تھی تو امائمہ نے جاتے وقت ایلف سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، جس کو ایلف نے باخوشی قبول کیا تھا اور اسے معاف کر دیا تھا۔ امائمہ ابھی حدید کو گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ حدید رو رو کر اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر لاؤنج میں آتے ارشمیل پر پڑی تو وہ حدید کو پیار کرتے ہوئے بولی، حدید بیٹا، موسی کو اتنا پریشان نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر لاؤنج میں بیٹھے گھر کے سبھی افراد ہنسنے لگے تھے۔ ارشمیل بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو وہ حدید کو ارشمیل کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو، اب تم اپنے بڑے پاپا کو پریشان کرو، میں جا رہی ہوں۔ اس کے بڑے پاپا کہنے پر ہر بار کی طرح ارشمیل اس بار بھی چڑھ کر بولا، ابھی تو مجھے بچے بھی نہیں ہوئے ہیں اور تم نے بڑے پاپا کہہ کر میرے ناک میں دم کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ ہنسنے لگی تو احد بھی ہنستے ہوئے بولا، ہاں تو بھائی، لیٹ شادی کریں گے تو یہی حال ہوگا نا۔ احد کی بات سن کر سبھی خوب ہنسنے لگے تھے، جن میں وہ دونوں بھی شامل تھے۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز
اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔